جو موضوع ہمارے مزاج و مزاج سے ہم آہنگ ہے، کعبۃ اللہ حرمین سے محبت ہماری ایمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج پورے عالم اسلام کے دل میں حرمین کے ساتھ ساتھ ترکی اپنی تمام تر تاریخی اقدار اور موجودہ کردار کے ساتھ کعبہ عشق و محبت بنا ہوا ہے۔ عالم اسلام پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو دو روش بہت کھل کر آپ کو نظر آئے گی۔ بعض وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسلام کی قیادت اور سربراہی کی، مگر اب وہ اسلام سے الحاد کی طرف رواں ہیں، اور دوسری طرف ان ملکوں کی ہے جو الحاد سے اسلام کی طرف گامزن ہے۔ بلا شبہ ترکی اس صف کے سرکردہ ملکوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ المعہد العالی الاسلامی کا ترکی سے دوہرا تعلق ہے۔ ایک ایمانی اور اخلاقی بنیاد پر ہم سب ترکی سے محبت رکھتے ہیں، المعہد اپنی تمام تر ٹیم کے ساتھ اس میں شریک ہے، لیکن میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا رشتہ بھی المعہد نے ترکی کے ساتھ قائم کیا تھا۔ ہندوستان میں اسلامی بیداری کے لیے جو سب سے ٹھوس قدم اٹھایا گیا تھا وہ تھا تحریک مدارس کی بنیاد رکھنا۔ امام محمد قاسم نانوتوی اس کے روح رواں تھے۔ اسی طرح ترکی میں الحاد اور ارتداد کے طوفان سے مقابلہ کرنے کے لیے جس شخصیت نے وہاں اسلامی بیداری کی تخم رکھی اور جن کے فیض سے ہزاروں لاکھوں قرآن مجید کے مدرسے اور مکاتب کھولے گئے، اس شخصیت کا نام ہے شیخ محمود آفندی۔ ایک کردار ہے جو دونوں شخصیتوں میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے، تو اس تعلق کو تازہ دم کرنے کے لیے، اس رشتے کو ایک عنوان دینے کے لیے المعہد کے تابع ایک انٹرنیشنل ایوارڈ قائم کیا گیا تھا جس کا نام ہے جائزۃ الامام محمد قاسم النانوتوی الاسلامیہ العالمیہ۔ سب سے پہلا ایوارڈ تمام ہندوستانی جماعتوں اور علماء اور قائدین کی طرف سے جذبہ سپاس اور اعتزاز کے طور پر شیخ محمود آفندی کی خدمت میں شہر استنبول میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک بہت گہرا تعلق قائم کیا المعہد نے علماء ہند اور علماء ترکیہ کے درمیان، اور اس کے بعد پھر وفود کے سلسلے جاری رہے۔ جو ادارہ اس محاضرے کو ہوسٹ کر رہا ہے المعہد العالی الاسلامی، مہمان گرامی اس سے فکری اور قلبی محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ برسر تذکرہ چند باتیں اس کے تعارف کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ 1999 میں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ النفس حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے مشورے سے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد ہے افراد کار کی تیاری، علوم اسلامی میں اختصاص، آج کے فکری مسائل کے لیے علماء کی، اصحاب قلم اور نوشت و خوان کی ایک ایسی ٹیم تیار کرنا جو ان مسائل کو مخاطب کر سکے اور ان کے حوالے سے اسلام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکے۔ 20 سال کے اس سفر میں المعہد سے 1250 سے زائد متخصصین و باحثین فارغ ہو چکے ہیں جو مختلف شعبۂ اسلامیات میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس امتیاز کے ساتھ کہ یہ طلبہ امت کے اتحاد کا عنوان ہوتے ہیں جس علاقے اور ادارے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور دوسری بات علم و تحقیق کے حوالے سے ان کا مزاج اختصاص کا ہوتا ہے، اثبات و تثبت کا ہوتا ہے۔ یہ دو اعتدال، اتحاد اور اختصاص، ان تینوں عناصر کے اشتراک سے جو خمیر بنتا ہے اسی سے معہد کا فارغ تیار ہوتا ہے۔ المعہد نے علوم اسلامی میں اختصاص کے ساتھ ساتھ
حالات اور وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مثقفین اور دانشوروں کے لیے مختلف پروگرام بنائیں۔ اس میں سر فہرست ایک شارٹ ٹرم عالم کورس انٹلیکچوئلس کے لیے، جو لوگ برسر روزگار ہیں دوسری زندگی کے دوسرے شعبوں سے، ان کے لیے، جس کا نام ہے مدرسہ عبداللہ ابن مسعود۔ علماء کے لیے ایک نیا نظام بنایا گیا عالم پلس کے نام سے۔ فارغین مدارس کو لاء کے میدان میں ہم لے جانا چاہتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کا آغاز اسی تعلیمی سال سے ہوا۔ اس کے علاوہ تأہیل القیادہ کے نام سے ایک کورس ڈیزائن کیا گیا، جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کا نہایت منفرد اور بہت ہی ممتاز کورس ہے، اور اس کا ایک جماعت اس کی فارغ ہو چکی ہے، اب دوسرا اس کا سیشن جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ المعہد نے علماء کے فکری افق اور ان کے اندر علمی ثقافت کو پیدا کرنے کے لیے سائنس لیب کا آغاز کیا۔ سائنس کے محاضرات شروع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ جاری رہیں گے۔ مزید ہمارا اس سال کے جو تعلیمی پروگراموں میں ہمارا ایک اہم پروجیکٹ ہے، وہ ہے میڈیا سیل کا قائم کرنا، تاکہ ایک عوامی میڈیا کی بنیاد رکھی جائے اور یہ فارغین امت کو صحیح پیغام دے سکیں اور اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں اس ذریعہ ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے۔ 250 سے زائد موضوعات پر ریسرچ و تحقیق کا کام ہو چکا ہے، جو کم و بیش 1.5 لاکھ صفحات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 40 علمی و تحقیقی طلبہ کے مقالات المعہد نے شائع کیے ہیں، جنہوں نے علماء اور حلقہ علم سے داد تحقیق حاصل کی ہے۔ میں اپنے مہمان گرامی کا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، تمام اساتذہ اور عزیز طلبہ کی طرف سے نہایت پرجوش اور اخوت پر مبنی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم، اور جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔ اب میں مصد احترام جناب مولانا ڈاکٹر مہر انس ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حساس موضوع پر اپنا محاضرہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی نماز سے پہلے میں نے عمر بھائی سے ایک بات کہی کہ ایسے مجھے مدرسوں سے بڑی شکایت رہتی ہے۔ کافی وقت میں نے مدرسوں کی تنقید میں گزارا ہے۔ سوشل میڈیا پر کبھی کبھی اہل مدرسوں کو میں تکلیف دے دیتا ہوں، لیکن آج یہاں آنے کے بعد، المعہد میں آنے کے بعد، میں نے برجستہ ان سے یہ عرض کیا کہ بہت ساری شکایتیں اس مدرسے کو، اس معہد کو دیکھ کر دور ہو گئیں۔ جس نہج پر یہاں پر کام کیا جا رہا ہے، اور ابھی مختصر تعارف آپ نے کرایا، لیکن اس تعارف سے پہلے ہی جو ہم نے یہاں پر ساری چیزیں دیکھی تو دل میں بڑا اطمینان ہوا کہ افراد کی تیاری کا یہ بہت اہم کام انتہائی محافظ اور بہت ہی امین ہاتھوں کے سپرد ہے، اور اس بات کی پوری امید ہے کہ ان محفوظ اور امین ہاتھوں سے جو نسل یہاں پر تیار ہو رہی ہے، وہ ہندوستان میں اس خلا کو پورا کرے گی جس کے لیے ہم سبھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں بےحد مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا۔ میں پہلی مرتبہ آپ سے استنبول میں اتحاد علماء کی کانفرنس میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور پہلی ہی ملاقات میں مولانا نے مجھے یہ حکم دیا کہ اگلی بار جب آپ حیدرآباد آئیں تو آپ یہاں حاضر ہوں۔ تو مولانا کے حکم پر میں نے جیسے ہی میں حیدرآباد آیا، میرا یہاں پر کچھ گھریلو رشتہ ہے حیدرآباد سے، تو اس لیے میں جب یہاں آیا میں نے مولانا کو اطلاع دی۔ مولانا نے فوراً عمر صاحب کے ذریعے مجھے حکم پہنچایا کہ میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اس لیے اس انتہائی محبت کے لیے
میں बेहद ممنون ہوں, بہت مشکور ہوں, اور بھائی عمر کا بھی کہ انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس میں ترکی کے حالات پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو اس نقطہ نظر سے پیش کروں کہ آپ سبھی افراد وہ ہیں جو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد علمی اور عملی طور پر ملت اسلامیہ کی اور اس ملک کی رہنمائی کریں گے. تو میں آپ کے سامنے صرف معلوماتی تقریر کرنے کے بجائے جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں ان کو ایک نظریاتی اعتبار سے بھی, ایک تھیوریٹیکل انداز سے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں, تاکہ یہاں سے اس تقریر کا ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ جب آئندہ آپ بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک کا, وہاں کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ میری تقریر اس میں تھوڑی بہت آ سکے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ترکی کا ایک عثمانی سلطنت کا یہ میپ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جو 1361 میں عثمانی سلطنت ایک صرف اتنے علاقے میں تھی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں استنبول کا ایک علاقہ ہے اور بلقان کا علاقہ ہے اور ایشیا کے طرف کا ایک علاقہ ہے جو شامل ہے. بہت محدود یہ ہے. یہ عثمانی سلطنت کے باقاعدہ قیام سے پہلے 1339 کا میپ ہے. یہ جیسے جیسے اس کا توسیع ہوئی ہے عثمانی سلطنت کی, اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے میپ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد 1566 کا ٹائم ہے جب سلمان القانونی سلطان ہوا کرتے تھے, اور ان کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ترکی ہے اور جزیرۃ العرب میں حرمین شریفین اور یمن کا ایک حصہ ہے وہ بھی شامل ہے, مصر کا حصہ شامل ہے, اور شمالی افریقہ میں تیونس ہے, الجزائر ہے, موروکو ہے, لیبیا ہے. یہ سارے ممالک بھی عثمانی خلافت کا حصہ بن گئے ہیں. اس کے 400 سال کے بعد جب زوال کا وقت شروع ہوا ہے, جب پوری دنیا میں کولونیل استعماری طاقتیں پھیل چکی ہیں, تو اس وقت 1913 میں عثمانی سلطنت سکڑ کر کے اتنے حصے میں رہ گئی ہے, جس میں جزیرۃ العرب اور یمن کا حصہ ہے, ترکی کا حصہ ہے, اور عراق اور شام کا ایک حصہ باقی ہے. اور شمالی افریقہ سے سارے جو ان کے حصے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اب میں یہاں پر آپ کے سامنے جو نظری گفتگو ہے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا. عثمانی سلطنت جس طرح سے پھیل رہی تھی, اس کے پھیلنے میں خود اسلام کا نظریہ اور عثمانی اور ترکوں کی فکری قوت بہت زیادہ شامل تھی, جس کی وجہ سے وہ اپنے وقت کے علمی اعتبار سے, فکری اعتبار سے سپر پاور بن کر کے ابھر رہے تھے. اور وہ پوری دنیا کے انٹلیکچوئلس وہاں آ کر جمع ہوتے تھے, وہاں آ کر کے کام کرتے تھے, عثمانی سلطنت کا حصہ بنتے تھے. اور عملی اعتبار سے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کا, آٹومن ایڈمنسٹریشن کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج بھی بہت بڑے آرکائیوز موجود ہیں. اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ انتہائی منظم انداز میں انہوں نے مملکت کو چلانے کی کوشش کی تھی. بیوروکریسی کا ایک پورا تعارف کرایا گیا تھا, ڈیفنس کا ایک پورا تعارف کرایا گیا تھا. غالباً پوری دنیا میں جو پہلا حربی کالج جس کو کہتے ہیں یا وار کالج کہتے ہیں, وہ پہلا اس طرح کا ادارہ استنبول میں آٹومن سلطنت کے ذریعے قائم کیا گیا. اپنے آپ کو ڈیفنس کے میدان میں خود منحصر بنانے کے لیے عثمانی سلطنت نے بہت منظم کوششیں کی. یہ سب ہو رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر جو تبدیلیاں واقع ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا کے اندر انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعتی انقلاب برپا ہو رہا تھا. اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے سائنسی ایجادات بھی ہو رہی تھیں, شہر نئے طریقوں سے بس رہے تھے, اربنائزیشن ہو رہا تھا, لوگ دیہاتوں سے نکل کر کے فیکٹریوں کے قریب آ کر کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے. پہلے بڑے بڑے شہر ندیوں کے کنارے بسا کرتے تھے,
جنگلوں کے کنارے بسا کرتے تھے، جہاں پر کھانے پینے کے سامان زیادہ ہوتے تھے وہاں بسا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد شہروں کے بسنے کا طریقہ بدلنے لگا. جو بڑے بڑے فیکٹریز ہوتی تھی، جہاں پر پیداوار ہوتی تھی، جہاں پر کام کے مواقع ہوتے تھے، وہاں پر لوگ آنے لگے. اور وہاں پر ایک صنعتی انقلاب کی وجہ سے، مثال کے طور پر کسی ملک میں کپڑوں کے بڑے کارخانے قائم ہو گئے ہیں، تو کپڑوں کے کارخانوں کے ارد گرد بڑے بڑے شہر بسنے لگے، بڑی بڑی کالونیاں بسنے لگیں، اور ایک منظم انداز میں شہروں کی پلاننگ شروع ہو گئی، جس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. تو جب اربنائزیشن ہوا، انڈسٹریل ریولوشن ہوا، تو اس کی وجہ سے جو اقتصادی قوت ہے شہروں کی وہ بہت زیادہ بڑھنے لگی. اور پھر ان لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جو کچا مال ہے وہ کہیں سے سستے طریقے سے حاصل کیا جائے، اور اس کو تیار کرنے کے لیے جو مزدور ہے وہ بھی بہت سستے سے سستا مل جائے، اور پھر اس کو مہنگے سے مہنگے داموں پر مارکیٹ میں بیچا جائے. یہ بنیادی طور پر ایک اکنامی چلانے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے جو ذہن میں انسان کے کام کرتا ہے. اس ذہن کے مطابق استعماری طاقتوں نے اس بات کو سوچا کہ جو کچا مال ہے وہ سب سے زیادہ سستا کہاں مل سکتا ہے. تو انہوں نے تیسری دنیا کا رخ کیا، ہندوستان کا، عثمانی سلطنت کے اندر جتنے علاقے تھے وہاں کا رخ کیا، افریقہ گئے، اور ان جگہوں پر جا کر کے انہوں نے کچا مال تلاش کرنے کی کوشش کی، اور وہاں سے سارا کچا مال اٹھا کر کے انہوں نے شپس کے ذریعے یورپ میں بھیجنے کی کوشش کی، وہاں پر بھیجا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس سامان کو سستے سے سستے اس میں تیار کرنے کے لیے غلام اٹھا کر کے لے گئے تاکہ وہ ان فیکٹریوں میں جا کر کے کام کریں، اور پھر وہ سستے سے سستے طریقے سے وہ تیار ہو کر کے پھر وہ مہنگے انداز میں بیچا جائے، اور پھر وہ بیچنے کے لیے انہی ملکوں کو دیا جائے. اس وجہ سے یہ جو نئی اکنامی بن رہی تھی، اس نئی اکنامی میں ایک نئے طریقے کی سیاست بھی جنم لے رہی تھی. اس نئے طریقے کی سیاست میں ملک بننے لگے. پہلے سلطنتیں ہوا کرتی تھیں، اس کے بعد قومی ریاستیں بننے لگی. قومی ریاستوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقہ، ایک طرح کا کلچر، ایک طرح کی زبان، ایک طرح کی مارکیٹ، اور وہاں پر ایک طرح کے کام کرنے کا انداز، وہ اس علاقے کو ایک ملک کا نام دے کر کے اس میں ایک اس کو کہتے ہیں کہ سورنٹی اس کو حاصل ہو جائے گی. اس سے پہلے جو عیسائی سلطنتیں تھیں وہ آپس میں جنگ کیا کرتی تھیں. 1648 میں ویسٹفیلیا نام کی ایک ٹریٹی ہوئی، ایک معاہدہ ہوا، اس میں سبھی لوگوں نے اس بات کو طے کیا کہ مذہب کو ہم سلطنت کے کاموں سے دور کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو سوورن یعنی خود مختار تسلیم کر کے ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے، بلکہ کوآپریشن کے ذریعے بہت سارا کام چلا لیں گے، تجارتی معاہدے کر لیں گے، سیاسی معاہدے کر لیں گے. اس اعتبار سے بہت سارے ممالک کا وجود ہو گیا. بہت سارے جب ممالک وجود میں آنے لگے تو یہ قومی ریاستیں بن گئیں، اور اس کی بنیاد پر قومی جذبہ بھی بیدار کیا جانے لگا. قومی جذبہ بیدار کرنے کے لیے اخبارات کا سہارا لیا جانے لگا. اس کے ذریعے یہ بتانے جانے لگا کہ ہم جرمن ہیں، ہم ترک ہیں، ہم عرب ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. اس بنیاد پر ہر علاقہ جو نیا ملک بن رہا تھا اس کے لیے ایک نئے قومی جذبے کی ضرورت تھی. پہلے قومی جذبہ مذہب کا ہوتا تھا، عیسائیت کی بنیاد پر، یا پروٹیسٹنٹ کے دینی حلقوں کے طرف سے ان کے لیے، یا دوسرے مذاہب کے لیے، یا پھر اسلام کے لیے، یا اسلام میں بھی سنی اور شیعوں کے نام پر یہ مذہبی جذبہ اس میں کام کرتا تھا. لیکن اب قومیت یعنی قومی علاقائی قومیت کی بنیاد پر ایک جذبہ کام کرنے لگا، اور وہ لوگوں کو متحد کرنے لگا. اس بنیاد پر جب ریاستیں بننے لگیں تو مغربی مفکرین نے، ان کے سیاسی مفکرین نے اس بات کو عام کیا کہ قومی ریاستیں وہ سب سے کامیاب طریقہ ہے حکمرانی کا اور ملکوں کو چلانے کا. اس نئے ماڈل میں، اس نئے طریقے حکومت میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے کیسے کچا مال حاصل کیا جاتا ہے، کیسے اقتصادیات مضبوط کی جاتی ہے. انہی مفکرین نے آ کر کے پھر عالم عرب کو اور مسلمانوں کے درمیان بھی اس بات کو عام کیا کہ دیکھیے آپ لوگ الگ الگ ممالک ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، عربوں کو ترکوں سے کیا نسبت، افریقہ کے لوگوں کو عربوں سے کیا نسبت. پھر ایک دوسرے سے ان کے اندر ایک نفرت کا جذبہ پیدا کیا گیا، آپس میں ان کو لڑانے کی کوشش کی گئی. ایک پورا لٹریچر اس کے اوپر تیار ہے. لارنس آف عربیہ کا اگر آپ نے نام سنا ہو تو آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے کہ اس نے کیسے ترکوں کو عربوں کو، عربوں سے ترکوں کو، ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور کبھی بھی آپ کو ایک جیسے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آپ لوگ الگ الگ ملک ہیں اور الگ الگ طریقے سے رہنا چاہیے. تو اس
ایک طرف اقتصادی محاذ تھا جس کی وجہ سے عثمانی سلطنت کمزور پڑ رہی تھی، اس کے اوپر قرض بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف جو مارکیٹ تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی، اور مغربی ممالک جو صنعتی اعتبار سے بہت ترقی کرتے جا رہے تھے اور سائنسی اعتبار سے بڑی ترقی کرتے جا رہے تھے، ان کے پاس بہت ہی ایڈوانس قسم کی شپس وہ آنے لگی تھی، مشینیں آنے لگی تھی. انہوں نے ساری دنیا کے جو پورٹ سٹیز تھے، ساحلی علاقے تھے، وہاں پر قبضہ کرنا شروع کیا. جیسے آپ کو پرتگال کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، بہت چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ساری دنیا کے اہم جو ساحلی علاقے تھے وہاں پر قبضہ کیا. وہاں سے اپنی شپ بھیجتے تھے، سارا سامان لاد کر کے، وہ ہر بندرگاہوں سے گزر کر کے آرام سے وہ سبھی مارکیٹس میں چلا جاتا تھا. برطانیہ نے پھر اس کے بعد قبضہ کرنا شروع کیا، پھر فرینچ نے قبضہ کرنا شروع کیا، پھر سارے اسی طرح کے لوگوں نے قبضہ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا میں ڈچ جو بہت چھوٹا ملک ہے نیدرلینڈ، انہوں نے آ کر کے وہاں پر قبضہ کیا. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ممالک اپنی صنعتی طاقت کی بنیاد پر اور اپنی سائنسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انہوں نے ان سبھی ممالک پر قبضہ کیا. اور قبضہ کرنے کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی ان کے اندر اثر ڈالا کہ وہ قومی بنیادوں پر الگ الگ ہو جائیں اور وہ دوسری بنیادوں پر جیسے وہ پہلے متحد تھے وہ متحد ہونے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح سے ہندوستان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہندوستان کے درمیان لوگوں کو بتایا کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، تم تو ایک ملک کبھی تھے ہی نہیں، کبھی رہ نہیں سکتے، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہو، تم ایک دوسرے کو مارتے ہو، تو اس بنیاد پر تم کو الگ الگ رہنا چاہیے. چنانچہ ہمارے خطے میں بھی 3 ممالک بن گئے، اور اگر ان کی کوششیں اور چلتی رہتی تو وہ اس بات کی کوشش کر سکتے تھے کہ 3 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ممالک اس خطے میں بن جاتے. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ ترکی اس صنعتی انقلاب کی دوڑ میں ناکام ہونے لگا اور اقتصادی اعتبار سے وہ کمزور ہونے لگا، اور جو قومی ریاست کا نظریہ تھا وہ اتنا آگے بڑھنے لگا کہ خود ان کی سلطنت کے اندر رہنے والے جیسے مصر کے والی نے ان کے خلاف بغاوت کی، دوسرے علاقوں کے لوگوں نے بغاوت کی، اور پھر استعماری طاقتوں نے سارے ان اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا، اہم جگہوں پر، اہم ساحلی علاقوں پر، بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے عثمانی سلطنت ہر طرف سے شکست کھانے لگی. اور پھر ان کو بہت ہی خراب اور بہت ہی کمپرومائزز ان کو ایسے کرنے پڑے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے سے ملک بانٹے گئے تھے. یہ نیپولین بوناپارٹ اور ولیم پٹ ہیں جو پرائم منسٹر ہیں، تو وہ کیسے بانٹ رہے ہیں ملکوں کو، ایک گلوب رکھا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے اس کو بانٹ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی بانٹا گیا ہے. اگر آپ افریقہ کے ممالک کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اسکیل کھینچ کر کے ایسے بانٹ دیا گیا کہ لیجئے بھائی یہ آپ کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کا ٹکڑا ہے، اور پھر ہر ٹکڑے کے لیے ایک الگ نیشنلزم پیدا کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ ہوا ہے. تو ترکی اس کے بعد 1920 میں ترکی کی سے جو بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، تو ان جنگوں کے بعد ترکی صرف اتنے علاقوں میں رہ گیا ہے. جو موجودہ ترکی ہے اس کے اندر بھی یہ چھوٹا سا خطہ ہے جہاں پر ترکی موجود تھا. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹومن امپائر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اوپر کا علاقہ عثمانی سلطنت کا ہے، نیچے کا علاقہ اس میں اٹالین ہے، فرینچ ہے، اور گریک زون ہے، اور برٹش زون ہے، انٹرنیشنل زون ہے، اور فرینچ مینڈیٹ جو سیریا کے پاس ہے وہ ہے. آرمینیا کو علاقہ دیا گیا. پورا ترکی بٹا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھا وہ ترکی جو 1920 میں موجود تھا. اس کے بعد یہ ٹریٹی آف لوزین جو ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں وہ ہوئی. یہ اہم جو ایونٹس ہیں جنہوں نے ترکی کے بارڈر کو بدل دیا ہے، میں اس کا آپ کو چھوٹا سا تعارف کراتا ہوں. کہ جیسے ٹریٹی آف سیورس ہے جو اس میں جو اگست 1920 میں ہوئی ہے، وہ آٹومنس میں اور الائڈ فورسز میں، یعنی جو جرمنی کے خلاف جو فورسز لڑ رہی تھیں ان کے درمیان جب معاہدہ ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ترکی ابھی جس کا میں نے میپ آپ کو دکھایا ہے وہ ترکی وجود میں آیا تھا. لیکن جب وہ ترکی وجود میں آیا تو اس وقت ترکی کے اندر بہت سارے خلافت کے اندر، عثمانی خلافت کے اندر بس بہت ساری بغاوتیں ہو رہی تھیں. اس میں انجمن ترقی اور اتحاد، اور اس کے علاوہ دوسری انجمنیں تھیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں اور اس بات کی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ عثمانی سلطنت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی یعنی دستوری مونارکی بنا دے. یعنی کہ خلافت کا خلیفہ کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا، وہ برائے نام خلیفہ ہوں گے، لیکن سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے جائیں گے. اس پورے اصلاح کے دور کو تنظیمات کا دور کہا جاتا ہے، اور اس تنظیمات کے دور کے مطابق پرائم منسٹر بنائے گئے، پارلیمنٹ بنائی گئی، اور پارلیمنٹ کے پاس بہت سارے حقوق آ گئے. ان پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو اس بات کا ان کا نظریہ تھا کہ
خلافت کو یعنی اب جو نئی طرح کی monarchy بنائی جا رہی ہے, نیا طرح کا نظام بنایا جا رہا ہے, اس میں ایک فیڈرل ٹائپ کا سسٹم ہونا چاہیے, بہت زیادہ سینٹرلائز سسٹم نہیں ہونا چاہیے. لیکن انجمن ترقی و اتحاد کا خیال یہ تھا کہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے, تو وہ سینٹرلائز سسٹم بہت ہی پاورفل طریقے سے کام کرے گا, تو وہ لوگ اس میں حاوی تھے. لیکن 1920 میں جب ترکی بڑھ کر کے اتنا چھوٹا رہ گیا تو پھر سب کچھ ختم ہونے لگا. تو اس وقت فوج کے اندر پھر ایک اور بغاوت ہوئی, اور اس وقت کمال آتا ترک, مصطفیٰ کمال آتا ترک, جو اس وقت گریس میں بیسکلی وہ رہنے والے تھے, اور فلسطین میں اور دوسرے بہت سارے ممالک میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی, اور بہت تقریباً اپنے سبھی جنگی محاذ پر وہ بہت کامیاب ہوئے تھے. تو اس وقت انہوں نے, اور وہ سلطان وحید الدین کے بہت ہی مقرب, بہت ہی قریب تھے, وہ بہت ان کے پسندیدہ جنرل میں سے تھے وہ. اور وہ جب انہوں نے اس بات کو سنا کہ خلافت کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اس ٹریٹی کو تسلیم کر لیں, تو انہوں نے خلافت سے بغاوت کر دی, اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی وار آف انڈیپینڈنس پھر سے لڑیں گے. اور وہ بھاگ کر کے پھر وہ انقرہ گئے, اور وہاں سے سمسون گئے, اور وہاں سے انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس اور انڈیپینڈنٹ موومنٹ انہوں نے شروع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پرانا جو علاقہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا ہے, یہ علاقہ, انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ علاقہ نہیں چاہیے, ہم جہاں جہاں پر مغربی ممالک کا قبضہ ہے ہمیں وہ پھر سے واپس چاہیے. تو پھر مصطفیٰ کمال آتا ترک کی قیادت میں ایک نیا وار آف انڈیپینڈنس یعنی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی, اور پھر اس جدوجہد کے بعد بڑی ان کو کامیابی ملی. اور اس کامیابی کے بعد جو موجودہ ترکی, ہم اس کا ابھی یہاں پر میپ نہیں دے سکے, لیکن یہ سمجھیے کہ یہ جو بھی موجودہ میپ دکھ رہا ہے یہ وہی ترکی ہے جو ٹریٹی آف لوسین سے ٹریٹی آف سیورس کے بعد جو ان کو حاصل ہوا ہے, یہ وہ ترکی. اس میں نیچے کا ایک خطہ ہے جو مصر میں, جس کو حتائے کہتے ہیں شام میں, وہ حتائے بعد میں ترکی کو مل گیا ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن یہ جو موجودہ ترکی ہے یہ مصطفیٰ کمال آتاترک کی جدوجہد سے, ان کی لڑائی سے, اور انہوں نے جو عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کی اس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوا. تو عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں ان کو برخاست کیا گیا, ان کے خلاف سزائے موت بھی تجویز کی گئی. لیکن آخرکار وہ جیتے, اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جو دستوری خلافت تھی وہ قائم رہے. لیکن اس کے باوجود بھی دستوری خلافت کو قائم رکھنے پر اتفاق نہیں ہو پایا, اور انہوں نے 1923 میں خلافت کو باقاعدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اس کے نتیجے میں دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں مصطفیٰ کمال آتاترک کے خلاف بہت ہی اسلامی دنیا میں بڑے شدت کے جذبات پیدا ہو گئے. لیکن اگر آپ ترکی کا منظرنامہ اس وقت دیکھیں گے تو علاقے جس طرح سے کھو رہے تھے, تو مصطفیٰ کمال آتاترک اس زمانے میں ایک ایسے فگر کے طور پر ابھر کے آئے ہیں جنہوں نے ترکی کی کھوئے ہوئے علاقوں کو پھر سے واپس کیا ہے, اور اس کو متحد کر کے وہ جو نیا ترکی ہے اس کو انہوں نے بنایا ہے. تو اس حیثیت سے ترکی کے عوام کے اندر, ترکی کے لوگوں کے اندر, جو ترکی نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کے اندر مصطفیٰ کمال آتاترک کو لے کر کے غیر معمولی جذبات پائے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو 1923 کے بعد نیا ترکی جنم لے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیمالسٹ ترکی, یعنی وہ ترکی جو کمال آتاترک کے پیچھے ہے اور ان کے نقش قدم پر ہے. 1923 کے بعد سے 1938 تک, جب تک مصطفیٰ کمال آتاترک زندہ رہے, اس وقت تک وہ مملکت کے ترکی کے سربراہ رہے, اور اپنے زمانے میں انہوں نے ایک نئے قسم کا ترکی بنانے کا فیصلہ لیا. میں اس کا مختصر سے تعارف آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ 6 بنیادیں ہیں کمال آتاترک کی, جس کی بنیاد پر انہوں نے ترکی کو بنایا. وہ ہے کمالزم, ریپبلکنزم, نیشنلزم, اسٹیٹزم, پاپولزم, لیسزم, ریفارمزم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریپبلک اپروچ ہوگا, ریپبلک ملک بنے گا, قوم پرست ملک ہوگا, قوم پرست وہ ہوگا, اور ایک مرکزی اسٹیٹ وہاں پر قائم ہوگا, اور عوام کے ذریعے چنا جائے گا, سیکولر ہوگا, اور مصلحانہ یعنی ریفارمسٹ ہوگا, یعنی کہ سارے چیزیں جو پہلے پرانی تھی ان کو تبدیل کیا جائے گا. ریفارمزم کا مطلب یہ ہو گیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ترکی عربی زبان کے اوپر پابندی لگائی. عربی زبان میں جو ترکش لکھی جاتی تھی عربی اسکرپٹ میں, اس کے اوپر پابندی لگائی. عربی جو ہیٹ پہنی جاتی تھی, کیپ ٹوپی پہنی جاتی تھی, اس کے اوپر پابندی لگائی. عربی کپڑوں کے اوپر پابندی لگائی. یہاں تک کہ عربی میں جو اذان دی جاتی تھی اس کو بھی پابندی اس پر لگائی گئی, اور ترکش زبان میں اذان دینے کی اجازت دی گئی. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں ترکی کو اوپر سے مغرب زدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اسٹیٹ کی طرف سے اوپر سے.
حالانکہ ترکی کی عوام اس وقت بھی بہت ہی مذہب پسند تھی اور مذہب سے محبت کرتی تھی، لیکن چونکہ اوپر سے اس کو مسلط کیا گیا تھا، اس وجہ سے جو شہری علاقوں میں یہ مغربیت کا جو دور ہے وہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر آ گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ بڑے شہروں میں جو ایلیٹ کلاس تھا، حکمرانوں کے قریب تھا، یا جو بزنس کلاس تھا یا جو امیر کلاس تھا، وہ سب بہت زیادہ مغرب پسند ہو گیا، اور اسی وجہ سے پھر مغربی ممالک نے کمال اتاتürk کے ساتھ بہت کوآپریشن کیا اور ترکی کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ترکی کو اس کے بعد نیٹو کا سینٹو کا حصہ بنایا گیا۔ اگرچہ مصطفیٰ کمال اتاتürk ترکی کو ایک رشیا، سوویت یونین اور نیٹو سے الگ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس لیے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اس وقت سوویت یونین بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ ترکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کو اپنے اثر میں لانا چاہتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اور ان کے بعد کے حکمرانوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم مغربی ممالک سے اپنی قربت کو بڑھائیں گے۔ آخرکار 1956 میں نیٹو کے ممبر بھی بن گئے، اور نیٹو کے ممبر بننے کے بعد فوجی اعتبار سے ترکی مغربی فوجی نظام کا ایک اہم جزو بن گیا۔ اس نظام کا حصہ بننے کی وجہ سے ترکی کو یورپین ممالک اور امریکہ کی جو تعاون ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا، وہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہونے لگی، اور اس کی وجہ سے ترکی کو جو ماڈرنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف جو ماڈرنائزیشن ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر یہ بات عرض کرنی ضروری ہے کہ یہ سیاست کی، نئے ترکی کی سیاست کی یہ ابتدا ہے، یہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سے جو راجنیتی، جو سیاست شروع ہوتی ہے، وہ اسی کے خلاف یا اسی کے ساتھ چل کر کے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ 1938 میں جب پہلی بار ملٹی پارٹی سسٹم کیا گیا، اس وقت تک کی صرف کمال اتاتürk کی جو جہے پہ تھی، ریپبلکن پارٹی تھی، صرف اس کو اجازت تھی کہ وہی سب کچھ ہے، لیکن 1938 میں پہلی بار ملٹی پارٹی سسٹم کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو مصطفیٰ کمال اتاتürk کے خلاف بہت سارے دوسرے امیدوار تھے جو یہ چاہتے تھے کہ تھوڑی اجازت دی جائے، عربی زبان کو بھی الاؤ کیا جائے، اور عربی زبان میں اذان کو بھی اس کی پرمیشن دی جائے۔ اس طرح کی جو آوازیں رکھنے والے تھے وہ لوگ بھی تھے، جو قوم پرست تھے وہ بھی تھے، کردش جو لوگ تھے وہ بھی تھے، تو یہ الگ الگ خیمے کے لوگ تھے جو ترکی کے اندر اس وقت بھی پائے جاتے تھے۔ چنانچہ جب 1938 کے بعد سے جو ترکی کی راجنیتی شروع ہو رہی ہے وہ ان الگ الگ دائروں میں بڑھ رہی ہے۔ اسلام پسند طاقتیں جو وہاں پر جمع ہے ترکی کے اندر، وہ پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہی تھی کہ خلافت کا خاتمہ ضروری نہیں تھا۔ وہ کمال اتاتürk کے خلاف نہیں ہیں، وہ کمال اتاتürk سے بہت محبت وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کمال اتاتürk کو ترکی کو بنانے کے بعد خلافت کا خاتمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر بھی ہم آگے بڑھ سکتے تھے، یا خلافت کے اندر اصلاح پیدا کی جا سکتی تھی۔ اس بنیاد پر وہاں کے جو اسلام پسند یا جو مذہب پسند عوام تھے وہ لگاتار سیکولر پارٹیز کی مخالفت کرتے رہے، اور اس کے بعد کی جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں، مدارس بند کیے گئے ہیں، مدارس کو کے اندر نصاب تبدیل کر دیا گیا ہے، بہت ہی کم مدرسوں کو اجازت دی گئی کہ وہ کام کر سکیں، بلکہ شیخ محمود افندی کا جو تذکرہ بھی آتا ہے، ان کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو پوری طرح سے کچل دیا گیا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، سبھی مذہبی حلقوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسلام جو مذہب پسند طبقہ ہے انہوں نے اس بات کی آواز اٹھانا شروع کری کہ ترکی کے اندر ان سبھی چیزوں کی بھی اجازت ملنا چاہیے، یہاں تک کہ بہت ساری وہ خواتین جو اسکارف پہنتی تھیں ان کا میڈیکل کالج میں سلیکشن ہو جاتا تھا، انجینئرنگ کالج میں سلیکشن ہو جاتا تھا، یا ٹیچر کی پوسٹ پر یا کسی بھی سرکاری پوسٹ پر ان کا سلیکشن ہو جاتا تھا، لیکن آخری دور میں جا کر کے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ اسکارف پہن کر کے آئیں گی تو پھر آپ کو یہاں پر وہ پوزیشن نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسی خواتین آج بھی پائی جاتی ہیں، آپ ان سے جا کر کے سن سکتے ہیں کہ ان کا میڈیکل کالج میں سلیکشن ہو گیا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں اس کو جا پائیں کیونکہ ان کے اوپر یہ شرط لگائی گئی کہ آپ کو اسکارف اتارنا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ سے اسلام پسند طاقت یہ سبھی ڈیمانڈز کو لے کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں ترکی یورپین یونین کا حصہ بننے لگا۔ اسلام پسند طاقتوں نے یہ کہا کہ ترکی کو یورپین یونین کا آپ حصہ بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مغرب زدہ ہو جائے گا، اس لیے ہم مغربی یورپین یونین کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ قوم پرست طاقتیں یہ چاہتی تھی کہ ترکی کے اندر ترکی زبان کی بنیاد پر، ترک قومیت کی بنیاد پر جتنے بھی ترک علاقے ہیں پوری دنیا میں ان سے رشتے مضبوط کیے جائیں، ان پر ترجیح دی جائے، یہاں تک کہ جو چین کا ترکستان کا علاقہ ہے، جو سینٹرل ایشیا کا ترکستان کا علاقہ ہے، ان سب پر توجہ دی جائے۔ وہ قوم پرست طاقتیں تھیں، ان کی وجہ سے جو کردش لوگ تھے، جو کردش زبان بولتے تھے، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی، ان کے اوپر سختیاں کی گئی، اور کردش زبان کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی، بڑے مظالم بھی ان کے اوپر کیے گئے۔
اسلام پسند طاقتوں نے یہ کہا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ترکی کے اندر رہتے ہوئے کردش زبان کو بھی الاؤ کر سکتے ہیں، کردش لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو دوسری قومیں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ اسلام پسند جو جماعتیں ہیں وہ زیادہ لوگوں کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں لوگوں نے اسلام پسند طاقتوں کو، اسلام پسند جماعتوں کو اس حیثیت سے پسند کرنا شروع کر دیا کہ وہ ان کے پاس جو ماڈل ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ترکی کے اندر موجود سبھی قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر دھیرے دھیرے مسلمان یا مذہب پسند جو جماعتیں ہیں، جس میں نجم الدین اربکان صاحب کی جو پارٹی ہے ملی سلامت پارٹی، بعد میں ویلفیئر پارٹی بنائی، پھر فضیلت پارٹی بنائی، ان کی جماعت کو لگاتار کامیابی حاصل ہونے لگی، اور ان کی جب کامیابی بڑھی تو پھر ان کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ آپ اس ملک کا جو سیکولر نظام ہے اس سیکولر نظام کے لیے آپ خطرہ ہیں۔ تو کم سے کم 2 مرتبہ تو نجم الدین اربکان کو ہٹایا گیا حکومت سے، اور ان کی پارٹی پر پابندی لگائی گئی، ان کو 5 سال کے لیے بین کیا گیا، اور یہ کئی مرتبہ لگاتار ان کے ساتھ ہوتا رہا، ان کے لوگوں کو جیل بھیجا جاتا رہا۔ لیکن مذہب پسند جماعتوں نے وہاں اس بات کا اعلان کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی تبدیلی کے لیے وہ نہ تو جنگ کا راستہ اختیار کریں گے، نہ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے، بلکہ وہ سیاسی زبان میں اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک سیاسی بیداری وہاں پر پیدا ہوتی رہی، اور 5 سال کے بعد جب پابندی ہٹ جاتی تھی پھر وہ دوبارہ میدان میں آتے تھے۔ اس طرح سے اسی سیاسی جماعت میں ایردوغان، رجب طیب ایردوغان 1994 میں انہوں نے استنبول کا الیکشن لڑا، اور استنبول کے الیکشن میں لڑنے میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر انہوں نے استنبول بلدیہ کو دنیا کی سب سے اچھی بلدیہ کا خطاب پوری دنیا سے جتایا، اور ان کے زمانے میں استنبول کو سچ مچ میں ایک ماڈرن استنبول بنا دیا گیا۔ تو لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ ایک اسلام پسند، ایک کنزرویٹو آدمی جو فنڈامنٹلسٹ ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ایک انسان آ کر کے استنبول کو اتنا بڑا شہر بنا دے گا، اتنی کامیابی اس کو دلا دے گا کہ اس کے اندر اس کے سارے ریونیو بڑھ جائیں گے، اس کی عمارتیں بہت شاندار ہو جائیں گی، سڑکیں بہت اچھی ہو جائیں گی، پلوں کا ایریا بڑھ جائے گا، ہاسپٹلس بن جائیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس یعنی کہ جو مذہب پسند لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں۔ ایک نیا ماڈل انہوں نے پیش کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے ایک نظم پڑھ دی تھی، جس نظم میں پرانے جو قوم پسند رہنما تھے انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی کہ یہ میناریں ہماری میزائل ہیں، یہ ڈوم ہمارے کور ہیں۔ تو اس طرح کی ایک جو نظم پڑھی تھی، یہ نظم پرانے شاعر کی تھی، ان کی اپنی نہیں ہے۔ تو اس نظم کے اوپر عدالت میں مقدمہ قائم کیا گیا کہ انہوں نے جو نظم پڑھی یہ بہت ہی مذہبی اعتبار سے شدت پسند ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا دی جائے گی، اور سزا ان کو جیل کی سزا ہوئی، اور اس کے بعد ان کے اوپر 5 سال کی پابندی عائد کی گئی۔ یہ جب سلسلہ جاری تھا تو اسی درمیان مذہب پسند جماعتیں، اس استاد نجم الدین اربکان کی جو جماعت تھی ان کے درمیان اس بات پر اختلافات بڑھنے لگے کہ ہمارے درمیان جو سختی ہے مغرب کو لے کر کے کہ کیا ہم یورپین یونین کا حصہ بنیں یا نہ بنیں، اس سختی کو تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ مذہب پسند جماعتیں اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ وہ سبھی طبقات کو اپنے اندر شامل کر لیں، خواتین کو اپنے اندر بڑے پیمانے پر شامل کر لیں، جو مغرب پسند لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، اور ایک کامن منیمم پروگرام یعنی کہ جو مشترکہ مفادات ہو سکتے ہیں معاشرے کے، اس کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے۔ یہ اختلافات بڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ آخرکار سن 2000 میں جب پارٹی کا الیکشن ہوا ہے تو پارٹی ٹوٹ گئی، اور پھر عبداللہ گل اور طیب ایردوان اور ان کے دوسرے ساتھی نے مل کر کے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام AK پارٹی یعنی عدالت وکیل کلمہ پارٹی، جو آج کی پارٹی ہے، اس پارٹی کو بنایا گیا۔ اور جب اس کے بعد پہلا الیکشن ہوا تو وہ پہلا الیکشن ایردوغان کی قیادت میں لڑا گیا، حالانکہ وہ اس وقت پابندی ہے ان کے اوپر، لیکن ان کی ٹیم پورا الیکشن لڑ رہی ہے، اور ان کو اس الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کو پارلیمنٹ میں قانون لا کر کے ان کی سزا کو معاف کرایا گیا۔ معاف کرنے کے بعد پھر سے وہ پرائم منسٹر بنے، اور اس کے بعد ایک نئے ترکی کا آغاز ہوا۔ 2002 سے جب وہ جیتے ہیں ابھی تک کہ وہ حکمرانی میں ہیں، ان کی پارٹی حکمرانی میں ہے۔ اس دوران جو ماڈل انہوں نے استنبول میں پیش کیا تھا تقریباً اسی ماڈل کو انہوں نے پوری ترکی میں یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ایک نیا ترکی وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ 1970 اور 1980 میں ترکی گئے ہیں، جو لوگ آج جاتے ہیں وہ جا کر کے اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ آکسفورڈ میں جا کر کے ان کے ایک منسٹر نے تقریر کی، آپ بتائیے ترکی جو یورپ کا مرد بیمار کون ہے آج؟ تو وہ جا کر کے بتاتے ہیں کہ ترکی آپ جا کر دیکھ کر کے آئیے کہ آج وہ کتنا ترقی کی راہوں پر ہے۔ یعنی اگر آپ ہیلتھ سیکٹر میں جائیں گے تو دنیا کے بہترین میڈیکل کالجز وہاں پر قائم کیے گئے ہیں، ہر شہر میں 5-5 6-6 یونیورسٹیز ہیں، طلبہ کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے،
اور ہر یونیورسٹی میں 50% یا اس سے بھی زیادہ خواتین کی تعداد ہے. ہر سیکٹر میں خواتین کام کرنے والی ہیں, ہر جگہ وہ جا رہی ہیں. پھر سڑکوں کو آپ لے لیجئے, انفراسٹرکچر کو لے لیجئے, اس کے بعد آپ اکنامک آؤٹ پٹ پر آ جائیے, اقتصادی طاقت کے اعتبار سے آ جائیے. ترکی اس وقت دنیا میں 17ویں نمبر پر سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے, حالانکہ اس کی آبادی صرف 8 کروڑ ہے اور اس کا رقبہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ترکی نے اقتصادی اعتبار سے اپنے آپ کو دنیا کی 20 جو طاقتور اکنامیز ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے. تو یہ جو پورا آپ دیکھیں گے جو ٹرانسفارمیشن ہے, اسی کو میں نے اس پہ پیش کیا ہے کہ جو رجب طیب ایردوان کے جو اچیومنٹس ہیں اس میں سب سے پہلا اچیومنٹ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک شامل ایسی جماعت بن سکتے ہیں جس میں سبھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. چنانچہ آپ ان کی جماعت کے پروگراموں میں جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں بہت ساری بے پردہ خواتین ہیں, بے پردہ خواتین بھی ہیں اور باپردہ خواتین بھی ہیں. اس میں اس بات کی شرط نہیں رکھی گئی ہے. اگر آپ اس منظر کو دیکھیں گے جب نقاب اوڑھنے پر پابندی ہے, جہاں پر اگر آپ سڑکوں پر چلتے تھے تو نقاب نوچ لیے جاتے تھے, تو ایک ایسے ماحول میں انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ ہماری جماعت میں دونوں لوگ آئیں گے. اس کے بعد جا کر 2008 میں انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ سبھی عورتیں جو نقاب پہننا چاہتی ہیں وہ نقاب پہن سکتی ہیں. ان سے اگر وہ حجاب پہنتی ہیں تو ان کو میڈیکل کالج جانے سے کوئی روک نہیں سکتا, اگر وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتی ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا, قانونی اعتبار سے ان کو نہیں روکا جا سکتا. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر میں پھر بھی لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ حجاب کی بنیاد پر لوگوں کو روکا جائے, لیکن قانونی اعتبار سے اس بات کو پابندی لگا دی گئی کہ اب حجاب پہننے کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی کوئی تفریق نہیں برتی جائے گی. اس کی وجہ سے پھر بڑے پیمانے پر جو دیہاتوں میں عورتیں تھیں, جو مذہب پسند عورتیں تھیں, وہ سبھی ہائر ایجوکیشن میں بہت بڑے پیمانے پر آنے لگیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. چنانچہ آپ ترکی کے رجب طیب ایردوان کی پارٹی کے آپ سبھی الیکشنز میں, سبھی پروگراموں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں خواتین, حجاب والی خواتین, بغیر حجاب کی خواتین, وہ سبھی وہاں پر ملتی ہیں. تو یہ ممکن ہوا اس وجہ سے کیونکہ ترکی کے اندر جو 1923 سے جو بہت ہی سختی کے ساتھ جو ایک نظام قائم کیا گیا تھا, رجب طیب ایردوان کی قیادت میں ایک ایسا نظام پیش کیا گیا کہ جس میں سب کو شامل کر لیا گیا. میں آپ کو صرف مسلمانوں کے سلسلے میں نہیں, غیر مسلموں کے سلسلے میں, جیسے وہاں پر جو ان کا استنبول میں جو سب سے پرانا چرچ تھا اس کو رینوویٹ کیا گیا, اس کو بنایا گیا اور ان کو عیسائیوں کے حوالہ کیا گیا. جو وہاں کی یہودی آبادی ہیں, ان یہودی آبادیوں کے لیے جو ان کے معابد تھے, جو ان کی عبادت گاہیں ہیں, ان کو بہتر بنا کر کے ان کے حوالے کیا گیا کہ آپ اس کا استعمال کریں. یا جتنے بھی دوسرے مذاہب تھے, دوسرے فرقے تھے, ابھی میں نے آپ کے سامنے کردش زبان کا تذکرہ کیا کہ کوئی کردش زبان بول نہیں سکتا تھا, کردش زبان میں اخبار نہیں نکل سکتا تھا, کردش زبان میں تعلیم نہیں ہو سکتی تھی. لیکن رجب طیب ایردوان نے آ کر کے اس قانون کو بدل دیا اور یہ کہا کہ کردش علاقے میں جو لوگ بستے ہیں ان کو کردش زبان میں پڑھنے کی اجازت ہے, تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے, اس میں ٹی وی چینل ان کا چل سکتا ہے, ان کے اخبارات چل سکتے ہیں اور سبھی کام وہ کردش زبان میں کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں سبھی زبانوں کی اجازت دی گئی ہے, اسی طرح سے ترکی میں بھی اب انہوں نے کردش زبان کو اس بات کی اجازت دے دی. بلکہ عربی زبان کو بھی, جو بہت ہی کم علاقے میں بولی جاتی تھی, حتائی کے علاقے میں صرف بولی جاتی تھی, عربی زبان کو بھی بہت بڑے پیمانے پر فروغ دینے کی کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پرانی عثمانی رسم الخط تھا جو عربی میں تھا, تو اس کا بھی احیا کرنے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو اس بات کی طرف انکریج کیا ہے, ان کو اسکالرشپ دی ہے کہ وہ پرانی ترکش زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے جو ترکی کے عوام ہے وہ طیب ایردوان کے اندر ایک اس طرح کا رہنما دیکھتی ہے کہ جو سب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں. وہ ایک کسی خاص سیکشن کے لیڈر بن کر کے نہیں ابھر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ میں بہت سارے ریسرچ اسکالرس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہوں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایردوان جو ہیں وہ بہت ہی اینٹی ڈیموکریٹک ہیں. لیکن آپ ترکی کے اندر اگر ڈیموکریسی کی بحث دیکھیں گے, جمہوریت کی بحث دیکھیں گے, تو وہاں پر بحث اس بات میں ہو رہی ہے کہ کیا حجاب پر پابندی لگائی رکھی جائے یا پابندی نہ لگائے رکھی جائے, کیا مذہبی آزادیوں کو روکا جائے یا مذہبی آزادی دی جائیں. اس طرح کی وہاں پر بحث چل رہی. کیا کردش زبان کو پابندی لگایا جائے یا نہ لگایا جائے. تو اسلام پسند طاقتیں, مذہب پسند طاقتیں جو ہیں وہ کس طرف کھڑی ہیں, وہ اس طرف کھڑی ہیں کہ نہیں بھائی حجاب, غیر حجاب والوں کو بھی کی بھی اجازت ہے کہ وہ حجاب پہنیں یا نہ پہنیں, لیکن جو لوگ حجاب پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حجاب پہنیں. کردش زبان بولنے والوں کو اجازت ہے کہ وہ کردش زبان بولیں, دوسری زبانوں والوں کو بھی اجازت ہے. تو وہ جمہوریت کی جو بحث ہے, بنیادی جمہوریت لانے کی, اس میں آپ دیکھیں گے ترکی کی سیاست میں اسلام پسند جمہوریت کی طرف کھڑے ہوئے ہیں.
تو بنیادی بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ پرو ڈیموکریسی ترکی میں جو لوگ ہیں وہ اسلام پسند اور مذہب پسند لوگ ہیں. وہاں پر ڈیموکریسی کا نیریٹو بالکل الٹا ہے. سبھی ملکوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پسند طاقتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہیں, لیکن ترکی کے کیس میں آپ یہ کہیں گے کہ ڈیموکریسی کے لیے جو سب سے زیادہ طاقتیں اسٹرگل کر رہی ہیں وہ اسلام پسند ہیں, مذہب پسند ہیں. اس وجہ سے جو وہاں کی, میں آپ کو 1-2 مثالیں اور دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے جو وہاں کا نظام ہے, آرمی جو فوج وہاں پر بہت طاقتور تھی ہمیشہ سے, چونکہ مصطفیٰ کمال اتاترک صاحب بھی فوجی جنرل تھے, تو اس وجہ سے فوج کو اتنی طاقت حاصل تھی کہ فوج کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ترکی کے دستور کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی حکومت کو کبھی بھی ہٹا سکتا ہے. اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ سیکولرزم خطرے میں ہے تو آپ کبھی بھی کسی حکومت کو گرا سکتے ہیں, یہ حق ان کو حاصل تھا. نیشنل سیکورٹی کونسل نام کا ایک ادارہ ہے جو صرف فوجیوں کے پاس ہوتا تھا, کانسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے جس میں صرف فوجی ہوتے تھے. یہ دونوں ادارے مل کر کے جب چاہتے تھے کسی بھی حکومت کو گرا دیتے تھے. چنانچہ ترکی میں 6 سے زیادہ ملٹری کو ہوئے ہیں, انقلابات ہوئے ہیں جس میں حکومتوں کو فوراً گرا دیا گیا ہے. ایک مرتبہ نجم الدین اربکان صاحب کو صرف چھوٹا سا میسج دے کر کے ان کو نکال دیا گیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. 2007 میں جب رجب طیب ایردوان پرائم منسٹر ہیں تب بھی ویب سائٹ پر ملٹری نے ایک میسج لکھ دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ سیکولر دستور کے خلاف ہے. وہ وارننگ تھی کہ آپ کو کبھی بھی ہٹایا جا سکتا ہے, 24-48 گھنٹے کے اندر آپ کو گرایا جا سکتا ہے. خیر اس وقت وہ بچا لے گئے اپنے آپ کو, انہوں نے روک دیا اپنے آپ کو. حجاب وغیرہ پر جو پابندی ختم کرنے والے تھے یہ اسی دوران کا واقعہ ہے. بعد میں یعنی شدت کا یہ علامت تھی کہ جب عبداللہ گل صاحب جو پریسیڈنٹ بن کر کے جب پہلی مرتبہ وہ گئے تو ان کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے جس میں حلف برداری ہو رہی ہے, وہاں پر جو بڑے ملٹری کے آفیسرز ہیں انہوں نے آنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا آپ کی وائف جو ہیں وہ حجاب پہنتی ہیں, ہم نہیں آ سکتے. ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے سے منع کر دیا کیونکہ ان کی وائف حجاب پہن کر کے آ رہی. یہ شدت تھی. تو رجب طیب ایردوان نے آ کر کے, اور اس شدت کی یورپین یونین بھی مخالف کی کہ یہ شدت نہیں ہونی چاہیے, تو رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور یورپین یونین کے تقاضوں کے مطابق اپنی ملٹری کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ان کو بدلنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے آ کر کے ان دونوں اداروں کو تبدیل کر دیا. نیشنل سیکورٹی کونسل کو یہ کہا کہ اس میں جتنے فوجی ہیں اتنے ہی سیاستداں بھی ہونا چاہیے, ممبر پارلیمنٹ بھی ہونا چاہیے, اور اس کی جو صدارت کرے گا وہ پرائم منسٹر کرے گا. اس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو حکومت کے تحت کر دیا, فوج کے تحت سے اس کو نکال لیا. اسی طرح سے کانسٹیٹیوشنل جو ادارہ ہوتا ہے جو دستور کی وضاحت کرتا ہے کہ دستور میں کا مطلب کیا ہے, اس ادارے کو بھی انہوں نے فوجی اثر سے باہر نکال کر کے پارلیمنٹ کے ماتحت اس کو کر دیا. ان دونوں بڑی تبدیلیوں کو کرنے کے بعد فوج کی جو طاقت تھی بہت ہر انقلاب کو برپا کرنے کی, وہ طاقت ان کی ختم ہو گئی. دستوری اعتبار سے وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح سے آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کے ریاست کے ادارے ہیں ان اداروں کو بھی بہت ہی انکلوزیو بنا دیا, مذہبی لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے پوری طرح سے کر دیا. مثال کے طور پر میں آپ کو اس کا تذکرہ کرتا چلوں کہ ہیلتھ سیکٹر ہے, غریبوں کے لیے علاج کا معاملہ ہے. ترکی کے کسی بھی ادارے میں, کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ علاج سب سے زیادہ سستا ہے اور غریبوں کے لیے علاج بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے. مہنگے سے مہنگا علاج بھی اور سستے سے سستا علاج بھی, چھوٹا علاج بھی, بڑا علاج بھی. اس کے نتیجے میں پچھلے 15 سالوں میں سبھی بین الاقوامی رپورٹوں کا یہ اعتراف ہے کہ عمر لوگوں کی, ترکی کے لوگوں کی عمر بڑھ گئی ہے. 95 سال, 100 سال, 101 سال اتنا جا کر کے جیتے ہیں. ہم نے انتخابات میں جا کر کے دیکھا, وہاں پر انتخابات جب ہو رہے تھے دیکھا 90 سال کے لوگ ووٹ دینے کے لیے چلے آ رہے ہیں, 95 سال کے لوگ اکیلے پیدل چل کر کے لاٹھی لے کر کے ووٹ دینے آ رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ 90 سال کے لوگ بھی وہاں پر صحت مند ہیں, اور یہ ممکن ہوا ہے ان کے صحت کے نظام کو بہتر بنانے سے. تعلیم کو مفت بنانے کی کوشش کی ہے. تعلیم شروعات کی تعلیم تو وہاں پر پوری مفت ہے, ہائی اسکول تک کی, لیکن اس کے آگے ہائر ایجوکیشن کو بھی بہت ہی سستا بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور تقریباً سارے ان کے پبلک یونیورسٹیز جو ہیں وہ تقریباً فری ہیں یا بہت ہی کم فیس ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی پھر کھولا گیا ہے تاکہ اور زیادہ کمپٹیٹیو طریقے سے لوگ تعلیم حاصل کر سکیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ٹرکی میں ایک جو اب جو نیا ٹرکی آیا ہے اس میں ایک نیا تہذیبی اثر بھی اس کے اندر دیکھنے کو ملا. انہوں نے اس بات کو بتایا کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان رہتے ہوئے بھی ہم بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں. تو آپ ٹی وی سیریلس ان کے دیکھیں, آپ ناولس ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ترکی پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ کتابیں اس وقت ترکی کے اندر پبلش ہوتی ہیں, سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے. اخبارات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, ویب سائٹس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. لوگ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھا برا کچھ بھی لکھ رہے ہیں لیکن خوب لکھ رہے ہیں. ٹی وی پروگرامس بہت آ رہے ہیں, ان کے ٹی وی پروگرامس پوری دنیا میں پاپولر ہو رہے ہیں, ہندوستان میں پاپولر ہو رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں بھی پاپولر ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو
بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا ایک جو وہ بنا ہوا تھا کہ جو مسلمان ہیں، جو اسلام پسند ہیں، مسلمان رہتے ہوئے آپ ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. ایک مدرسے کا طالب علم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتا. ایک مدرسے سے پڑھا ہوا لڑکا جو ہے وہ ترقی نہیں لا سکتا معاشرے میں. اس متھ کو انہوں نے توڑ دیا ہے، کیونکہ طیب اردوان خود ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس متھ کو توڑا ہے کہ چاہے کوئی کہیں سے بھی پڑھا ہوا ہو لیکن وہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچ سکتا ہے. اس فکر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے بارے میں جو بحث چل رہی تھی اس دوران کہ اسلام ٹیررزم ہے، اسلام فنڈامنٹلزم ہے، اسلام کے اندر غربت کو لے کر کے، پاورٹی کو لے کر کے، ڈیولپمنٹ کو لے کر کے کوئی سیریسنس نہیں ہے، یہ بحث تبدیل ہو گئی. لوگوں نے اس کے اوپر پھر گفتگو کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، اسلام ڈیموکریسی کے ساتھ چل سکتا ہے، اسلام شورائیت کے ساتھ چل سکتا ہے، اسلام ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے، کلچرلی بھی لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے. تو ایک اسلام کے بارے میں بحث کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا. جب یہ طریقہ بدلا تو اس سے جو مشرق وسطیٰ میں جو اسلام پسند طاقتیں تھیں یا جو مسلمان تھے جو مذہب کو پسند کرتے تھے اور ان میں سے سب سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ جیلوں میں تھی، ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ترکی ایک مرد بیمار ہو کر کے اتنی ترقی کر سکتا ہے تو ہمارے ممالک کیوں نہیں کر سکتے؟ ترکی کے اندر تیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ترکی کے ماڈل سے کہیں نہ کہیں انسپائر ہو کر پورے مشرق وسطیٰ میں عرب بہاریہ یعنی عرب اپرائزنگ کا دور شروع ہو گیا. اور جب عرب اپرائزنگ کا دور شروع ہو گیا تو ترکی کو لوگوں نے ایک انسپریشن کے طور پر دیکھا، اور ترکی کا اثر، اس کلچرلی اثر، جو کلچرل اثر ہوتا ہے، ثقافتی اثر، وہ بہت بڑے پیمانے پر پھیل گیا. میں اپنے آخری حصے پر میں یہاں پر پہنچ رہا ہوں کہ جب عرب اپرائزنگ شروع ہو گئی تو عرب اپرائزنگ مصر میں کامیاب ہو گئی، تیونس میں کامیاب ہو گئی اور دوسری جگہوں پر کامیاب ہو رہی تھی، لیکن سیریا میں آ کر کے وہ ناکام ہو گئی، یمن میں آ کر کے وہ ناکام ہو گئی، اور پھر مصر میں آ کر کے فوجی انقلاب برپا ہو گیا. جب آپ دیکھیں گے کہ عرب انقلاب جو ہے اس میں کوئی باہر سے طاقت انوالو نہیں تھی، وہ کامیاب ہو رہی تھی، پھر اچانک وہ ناکام کیوں ہونے لگی؟ جب آپ ان کے اسباب پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مغربی ممالک سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ یہ جو عوامی انقلاب پیدا ہو رہا ہے، عوام جو طاقتور ہو رہی ہے، عوام جو یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے اپنی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ انہوں نے جن پپیٹس کو بٹھا رکھا ہے، ان پپیٹ سے وہ بس فون کرتے ہیں کہ ہمیں سویس کینال پہ یہ کام چاہیے، وہ ہو جاتا تھا. وہ جو بھی حکم دیتے تو ان حکمرانوں کو وہ کام ہو جاتا تھا. تو یہ جو پپیٹ کی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مغربی دنیا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے نتیجے میں جو عوامی انقلاب پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس انقلاب کو واپس لانا ہوگا. تو جن ممالک میں وہ فوراً انقلاب کو واپس موڑ سکتے تھے، انہوں نے مصر میں جا کر کے فوج کو بہت پیسے دیے، اور اس کے بعد وہاں پر انقلاب برپا ہو گیا، اور عبد الفتاح سیسی دوبارہ وہاں پر حکمراں بن کر کے آ گئے، اور انہوں نے محمد مرسی کو جیل میں قتل کر دیا. اسی طرح سے انہوں نے ٹیونس میں بھی کوشش کی، لیکن ٹیونس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے. انہوں نے الجیریا میں کوشش کی، الجیریا میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے. سیریا میں انہوں نے آ کر کے پورے منظرنامے کو اس طرح سے خراب کر دیا کہ وہاں پر باہر سے طاقتیں بھیجی گئیں، ہتھیاروں کی سپلائی کی گئی، اور ایک پرامن انقلاب کو ایک بہت ہی خطرناک خانہ جنگی میں تبدیل کر دیا گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ جن لوگوں کو انہوں نے ہتھیار دیے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. پہلے انہوں نے بشار الاسد کے ساتھ ان کو لڑا دیا، اور پھر جب وہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو واپس کھینچ لیا. سارا پیسہ سعودی عرب، امارات اور ان سبھی ممالک کی طرف سے دیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے سپورٹڈ لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے، ہتھیار دیے، اور جب لڑائی بہت تیز جگہ پر پہنچ گئی تو سارے مغربی ممالک نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا. اس کے نتیجے میں جو سیریا میں خانہ جنگی ہوئی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو لوگوں نے قتل کیا ہے، وہ پوری اسلامی تاریخ میں ایسی خانہ جنگی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. اور اس خانہ جنگی کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو اسلامی انقلاب کے نام پر ملک کہتا تھا، ایران، اس نے اس پورے اس انقلاب میں ایک ایسا رول پلے کیا جو نہایت تکلیف دہ ہے. اس نے اپنے ہی سنی بھائیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا، ایسے دہشت گردوں کو اس نے بھیجنا شروع کر دیا جنہوں نے سنی محلوں کا صفایا کر دیا، سنی جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کا قتل عام کرایا گیا. اور یہ سب اسلامی انقلاب کے جو رہنما ہیں ان کی نگرانی میں، یا ان کے جو فوجی ہیں ان کی نگرانی میں عراق اور شام میں کیا گیا. اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی خطرناک دہشت گردانہ سوچ بھی پیدا ہوئی جو داعش کے نام سے آئی، اور اس داعش نے خطے میں ایک اور بڑی
بیماری پیدا کر دی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اہم کام جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پورے اس خطے کو عدم استقرار میں، انسٹیبلٹی میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ اگر اس پورے علاقے کو عدم استحکام میں دھکیل دیا جائے گا تو اس کو کنٹرول کرنا، اس میں اپنا حکم چلانا زیادہ آسان ہو جائے گا. ترکی نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ بہت ہی خطرناک ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، تو ترکی نے اپنا موقف بہت ہی سختی سے یہ قائم رکھا کہ وہ اس پورے علاقے میں امن چاہتا ہے. اور اس امن چاہنے کے نتیجے میں ترکی نے فوراً رشیا سے اشتراک کیا، ایران سے کہا کہ جو بھی آپ جیسے بھی امن لا سکتے ہیں آپ امن لانے کی کوشش کیجئے. آستانہ پروسیس شروع کیا، لیبیا میں، یمن میں، سب جگہ پر امن قائم کرنے کی ترکی نے کوشش کی ہے. یہی چیزیں جو ہیں وہ ترکی کے ایکسٹرنل یعنی خارجی چیلنجز ہیں کہ جس کی وجہ سے سیریا کے تقریباً 40 لاکھ لوگ ہیں جو ترکی کے اندر رہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ترکی کا جو اکنامی، جو اقتصادی برڈن ہے وہ بہت بڑھ گیا. تقریباً $40 بلین انہوں نے اپنے خرچ کیے ہیں. ان کے یونیورسٹیز میں سیریا کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے اسپتالوں میں سیریا کے بچے آ رہے ہیں، سڑکوں پر سیریا کے لوگ ہیں. تو بہت بڑے پیمانے پر ان کے پاس جو پریشر بنا ہے، اس پریشر کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو ترکی کے جو عوام ہیں ان کا بھی حصہ تھوڑا بہت مارا گیا ہے. اگرچہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ چلیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر ترکی کے نوجوان کو نوکری ملنی چاہیے تھا 2000 روپے میں، تو وہاں پر کوئی سیریا کا لڑکا آ گیا جو 1000 میں نوکری کر لے رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ایک ناراضگی کی فضا ہے ترکی کے اندر وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ سیریا کے لڑکے آتے ہیں استنبول کے اندر، وہ سارا کام سستے پیسے میں کر دے رہے ہیں، تو جو ترکی کے بچے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا. تو ایک سیریا کے لوگوں کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہونے لگا. یہ جذبہ تھا جس نے استنبول کے الیکشن میں بہت زیادہ اس کا استعمال کیا گیا، اور جو فریق مخالف ہے رجب طیب ایردوان کی، انہوں نے سیریا کا ایشو بنا کر کے اور وہاں کے ریفیوجیز کو ایشو بنا کر کے بہت مہم چلائی. اس کے نتیجے میں وہ جیت بھی گئے. اس کے بعد اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 2-3 جو 6 شہروں میں بڑے شہروں میں جو الیکشن ہارے ہیں، اس الیکشن کو ہارنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو سیریا کے عوام وہاں بہت بڑی تعداد میں آ گئی تھی. اس کی وجہ سے وہاں کے جو امیر طبقہ ہے، جو وہاں کے ترکی کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو جو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو پریشانیاں ہو رہی تھی، اس کا ایک رد عمل کے طور پر ہوا ہے. اگر آنے والے دنوں میں رجب طیب ایردوان اس چیلنج کو حل کر لیتے ہیں، سیریا میں امن قائم کرنے کی کوشش ان کی کامیاب ہو جاتی ہے اور سیریا کے عوام حفظ و امان کے ساتھ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو سیٹل کر دیا جاتا ہے، تو آنے والے دنوں میں ترکی کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور ترکی کی جو ان کی اپنی سیاست ہے AK پارٹی کی، وہ پھر سے مضبوط ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایک باہری چیلنج ترکی کے لیے بڑا ایران ہے، سعودی عرب ہے، اور یہ دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ ترکی کا اس علاقے کے اندر کوئی مضبوط رول ہو سکے. ترکی یہ چاہتا ہے کہ فوجی اعتبار سے وہ خود بھی مضبوط ہو اور خطے کے جو ممالک ہیں ان کو بھی مضبوط رکھا جائے. خاص طور پر سعودی عرب اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر خاص طور سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اور فلسطین کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس میں ترکی کوئی بڑا رول پلے کرے. فلسطین کے بارے میں کوئی بھی گفتگو ہو، سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں ایران اور ترکی اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں، جیسے کہ وہ مسلم ملت کا، مسلم امت کا کوئی حصہ ہی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اکیلے اس کا فیصلہ کر دیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے کا انہوں نے جو ماڈل نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ فلسطین کے کچھ علاقے اسرائیل کو پرماننٹ دے دیے جائیں اور اسرائیل ان کو رحم کے طور پر ایک چھوٹا سا علاقہ دے دے، اس میں ایک چھوٹا سا وہ اپنا شہر بسا لیں اور سارے فلسطینی اس چھوٹے شہر میں رہیں، اور وہ شہر اسرائیلی حکومت کے تحت ایک شہر ہوگا، اس کے اندر رہے گا. نہ آپ کے پاس فوج ہوگی، نہ آپ کا اپنا فارن منسٹر ہوگا، نہ آپ کا اپنا ڈیفنس منسٹر ہوگا، نہ آپ کی اپنی کرنسی ہوگی. آپ ایک ملک نہیں ہوں گے، فلسطین کوئی ملک نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک چھوٹا سا شہر ہوگا. اس فارمولے کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اس فارمولے کو جس ملک نے سب سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا نام سعودی عرب ہے اور یونائٹڈ عرب امارات ہے. وہ ذاتی طور پر ان کے جو بادشاہ ہیں اور جو ان کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے امریکہ کے صدر کے ساتھ مل کر کے اس ڈیل آف سینچری جس کو کہا جاتا ہے تو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور سارے عرب ممالک کو اس بات کے لیے کنونس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو مسلم ممالک میں رجب طیب ایردوان، ترکی اور ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ وہ ایسے کسی فارمولے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. خود فلسطین اس فارمولے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی غیرت مند شخص جس کا ایک 1 بیڈ روم اگر کسی کا گھر ہو، وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کا اپنا گھر کسی دوسرے آدمی کے فلیٹ کا حصہ ہو جائے، وہ اس کا مالک ہو اور وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ اس کا استعمال کرنے لگے. کوئی ایک
چھوٹے سے اپنے گھر کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دے گا، ایک پورے کے پورے ملک کے لیے اس بات کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس کے نتیجے میں ترکی فلسطینی عوام کی جو حمایت کر رہا ہے اس کو لے کر کے سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ترکی فلسطینی عوام کی حمایت نہ کرے، فلسطین کے بارے میں وہ کوئی گفتگو نہ کرے۔ یونائٹڈ عرب امارات بھی یہی چاہتا ہے کہ ترکی فلسطین کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے۔ ترکی کو ان سب معاملوں سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ترکی کے اندر کوئی ایسی کوشش پیدا کر دی جائے کہ تاکہ ترکی بھی سیریا کی طرح خانہ جنگی کا شکار ہو جائے۔ تو نتیجے کے طور پر سن 2016 میں ایک وہاں پر بڑا انقلاب پیدا ہوا، ایک بغاوت پیدا ہوئی، اور اس بغاوت میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ترکی کے جو فوجی ادارے تھے ان کی اصلاح کر دی گئی تھی قانونی اعتبار سے، اس لیے فوج براہ راست اب انقلاب برپا نہیں کر سکتی تھی، لیکن امریکہ نے اور دوسرے عرب ممالک نے جن کی طرف ابھی میں نے ذکر کیا، ان کا یہ کوشش تھی کہ یہ انقلاب ایسے برپا ہو کہ ترکی پوری طرح سے عدم استحکام کا شکار ہو جائے، اس کے اندر بھی خانہ جنگی ہونے لگے اور لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ جو 2016 میں جو انقلاب برپا ہوا ہے 15 جولائی کی رات کو، اس میں انہوں نے فتح اللہ گلن صاحب جن کی ایک بڑی گلن تحریک ہے اور وہ امریکہ سے بیٹھ کر کے وہ اپنا کام کرتے ہیں، انہوں نے چونکہ ان کا اچھا اثر و رسوخ تھا، بیوروکریسی میں اچھا اثر و رسوخ تھا، کافی تعلیمی میدان میں بہت انہوں نے کام کیا تھا اور بڑے تعلیمی ادارے ان کے پاس تھے، بڑے یونیورسٹیز تھیں، بہت سارے کوچنگ سینٹرز تھے، ایک ہاسٹلز کا بہت بڑا سلسلہ ان کے پاس تھا۔ اس کے نتیجے میں بیوروکریسی میں، ججز، جوڈیشری میں اور فوج میں ان کے بڑے اثرات تھے۔ انہوں نے اپنے ان اثرات کا استعمال کرنے کی اجازت امریکہ کی اور دوسری خفیہ ایجنسیز کو دے دی۔ یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ چاہے گلن صاحب براہ راست اس میں شریک ہو یا نہ ہوں، لیکن ان کے جو تحریک کا جو حصہ ہے انہوں نے اس پورے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی اجازت امریکن ایجنسیز کو اور دوسری ایجنسیز کو دے دی، اور ان کے ایما پر، ان کے اشارے پر وہاں پر وہ فوجی انقلاب برپا ہوا۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی وجہ نہیں کہ وہاں پر انقلاب برپا ہو جاتا۔ جب انقلاب برپا ہو رہا تھا تو اس وقت فوراً رجب طیب ایردوان جو کہ اپنی چھٹی پر تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ساری عوام سڑکوں پر آ جائیں۔ چونکہ 15 سال کی مدت میں لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ صحیح سے جمہوریت چلانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو ساری عوام اس میں پھر سیکولر اور سارے طرح کے عوام سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے اس فوجی انقلاب کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ اس بڑی جو بہت بڑی سازش تھی ترکی کو عدم استحکام میں ڈالنے کی، اس کے نتیجے میں رجب طیب ایردوان کو بہت ہی سخت قدم اٹھانے پڑے، بہت بڑے پیمانوں پر لوگوں کی گرفتاریاں کی گئیں، اور گرفتاریاں کی گئیں اس میں میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ناجائز گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کی فوراً جان پہچان کی جائے، اور اس میں سے جو لوگ غلط طریقے سے گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کو چھوڑا جائے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر بعد میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اس کمیٹی میں اس بات کا رکھا گیا ہے معاملہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو آپ اپنا کیس یہاں پر رکھیے، آپ کو اس سے بری کر دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ بھی یہ انصاف کرنے کا کام لگاتار ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس انقلاب کو روکنے کے لیے جو لوگ اس میں شریک تھے، جن لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے رجب طیب ایردوان کی حکومت نے بہت کوششیں کی ہیں، بہت ہی سختی سے کوششیں کی ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری پابندیاں عائد کرنی پڑی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پکڑنا پڑا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد، اس انقلاب کے بعد ترکی کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مغربی ممالک سے آپ دوستی کتنی بھی مضبوط ہو جائے، لیکن وہ دوستی برابری کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مسلم ملک، کوئی بھی عرب ملک وہ مغربی ممالک کا برابری کا دوست نہیں ہو سکتا، آپ ان کے ہمیشہ جونیئر پارٹنر ہی رہیں گے۔ تو ترکی نے اس بات کا، پھر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک فوجی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائے، اور وہ امریکہ پر اور یورپ پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات مضبوط ہو جائیں، چین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات مضبوط ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے سیریا میں رشیا کے ساتھ کوآپریشن کیا ہے، اور رشیا کی جو میزائلس ہے اس کا بھی سودا کیا، اس کو بھی منگایا ہے، چائنا سے بھی اپنا کوآپریشن بڑھا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ترکی جو پہلے پوری طرح سے مغرب کے دفاعی ٹیکنالوجی پر منحصر رہتا تھا، اب انہوں نے دھیرے دھیرے خود اپنے ملک میں بھی دفاعی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور رشیا اور چائنا سے بھی مدد لینے کی کوشش کی ہے، اور خود اپنے ملک ہندوستان سے بھی انہوں نے بہت اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کس کی حکومت ہے اور ہم
ہمارے اس حکومت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، لیکن بحیثیت ملک ہندوستان سے رجب طیب ایردوان نے بہت ہی اچھے، بہت ہی شاندار تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں سے اور ہندوستان اور ترکی کے درمیان جو ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، جو جتنے بھی معاہدے ہو سکتے ہیں وہ معاہدے کرنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ترکی کی ایک تبدیلی کا رخ ہے جس طرف ترکی جا رہا ہے۔ انٹرنل سطح پر میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ اکنامک چیلنجز بہت ہو گئے تھے، اور امریکہ سے تعلقات خراب ہونے کے نتیجے میں ان کی کرنسی بہت ڈاؤن چلی گئی تھی۔ اب اس بات کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلائز ہو جائے۔ کتنا کامیاب ہو جائیں گے وہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے عوام کے ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی جو انقلاب آیا تھا، انقلاب کے اثرات کو ختم کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایک اور چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب آنے کے بعد جو بہت تلخی پیدا ہو گئی تھی ترکی کے سیاسی جماعت کے اندر، خاص طور سے ایردوان کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر، وہ اس کی وجہ سے ایک سیاسی کشمکش بہت پھیل گئی ہے۔ اس سیاسی کشمکش کو دور کرنے کے لیے رجب طیب ایردوان نے کوشش بہرحال کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ الائنس کی پالیٹکس کی جائے، اکیلے نہ راجنیتی کی جائے۔ تو سبھی جماعتوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں، نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ان کو بھی اپنے دائرے میں لانے کا کام کیا جائے۔ تو اب ایک الائنس کی حکومت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سیکولر جماعتیں ہیں ان کا جو اثر ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ریفیوجی کرائسس کی وجہ سے لگاتار اس کا اثر بڑھ رہا ہے، اور پھر جو انقلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے تھے اس کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ترکی جو ایک مضبوط طرح سے ابھر کر کے آنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے جو بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بھی ایک ایشو بنایا جا رہا ہے کہ ترکی کیوں لیبیا کا سپورٹ کر رہا ہے، کیوں یمن میں سعودی عرب کی مخالفت کر رہا ہے، کیوں سیریا میں اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترکی کے سامنے جو چوائسز ہیں، جو خیارات ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ سیریا کو سول وار سے، خانہ جنگی سے ختم کرنا اور سیریا کے عوام کو ان کے ملک میں سیٹل کرنا، یہ ترکی کی پہلی ترجیح ہے۔ کسی بھی قیمت پہ ہو، کسی بھی طرح سے مصالحت ہو جائے، بشار الاسد وہاں پر رہیں یا نہ رہیں، اس کے کسی بھی طرح سے ایک ایسا مصالحت وہاں پر ہو جائے جس کے ذریعے ایک نیا دستور بن جائے، اور اس نئے دستور کے تحت وہاں پر ایک نئے طرح کی حکومت آ جائے۔ اب وہ حکومت کی پہلی باغ ڈور بشار الاسد کے ہاتھ میں آتی ہے یا دوسرے لوگ آتے ہیں، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن ترکی اس بات کو چاہتا ہے کہ وہاں پر امن کا قیام فوری طور پر ہو جائے۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے جس ڈائریکشن میں جانے کے لیے ترکی کو بہرحال اگلے 4-5 سالوں میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا، اور یہی ترکی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اس چیلنج کے ساتھ ساتھ ہی ترکی اپنے ڈومیسٹک، اپنے ریجنل پورے سارے پالیسیز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ترکی کے ساتھ جو عالم عرب کی اور عالم اسلام کی اور سبھی مسلمانوں کی جو امیدیں ہیں وہ اپنے آپ بہت بڑھ کر کے دکھتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ترکی یہ رول پلے کرے، یہ رول پلے کرے، یہاں بھی کام کرے، وہاں بھی کام کرے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ترکی اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ روہنگیا کا ایشو ہو تو ترکی اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت دور ہے۔ اس کے لیے بنگلہ دیش سے اچھے تعلقات بنانا ضروری ہے، اس کے لیے ہندوستان سے تعلقات اچھے رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے پاکستان سے بھی اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے، یا اور کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہے، تو ترکی اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ ترکی ایک ایسی راجنیتی کے ساتھ کام کرے جس میں سارے ممالک کو مل کر کے اپنے ساتھ کام کر سکے۔ بہت زیادہ کنفرنٹیشن کے ساتھ، بہت زیادہ محاذ آرائی کے ساتھ ترکی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس بات کا احساس وہاں کے پالیسی میکرز کو شاید ہونے لگا ہے، ایک نئے طرح کی سیاسی گفتگو وہاں پر کی جانے لگی ہے۔ یہ امید کی جانی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں رجب طیب ایردوان کی سیاست بھی اس ڈائریکشن میں جائے گی، اور ترکی سے جو امیدیں سارے عالم عرب کو ہے، بہت سارے مسلمانوں کو ہے، ہم سبھی کو ہے، وہ انشاءاللہ وہ اس دور کو وہ پلے کر سکیں گے، اس کو ادا کر سکیں گے۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور سوالات اور جوابات کے لیے بھی منتظر رہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ تو میرے موضوع کا وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایسا یہ میں بہت سارے مجلسوں میں جاتا ہوں، اس کے بارے میں سنتا ہوں، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے 100 سال کے بعد یہ ہو جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔
اس میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو باسفورس ہے اس پر انٹرنیشنل کنٹرول ختم ہو جائے گا، ایسا یہ سب نہیں، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ترکی پر پابندی انہوں نے لگائی تھی کہ 100 سال تک وہ اپنی ملک میں پٹرول کو تلاش نہیں کریں گے، نہیں ٹیکس نہیں لیں گے اس سے گزرنے والے۔ ہاں وہ ٹیکس نہیں لے سکتے، وہ آئندہ بھی نہیں لے سکتے، 100 سال کے بعد بھی نہیں لے سکتے ہیں وہ۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اس کا مینٹیننس ہے، مینٹیننس کے لیے پیسہ ابھی بھی لیتے ہیں، تو مینٹیننس کر سکتے ہیں اس کا، تو مینٹیننس کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ ایک اور کام انہوں نے کیا ہے کہ جو باسفورس میں جو چینل ہے جہاں سے بلیک سی سے لوگ جاتے ہیں، اس کے بغل میں اس کے 30 کلومیٹر بعد ایک اور چینل بنا رہے ہیں وہ۔ جب وہ چینل بنائیں گے تو اس چینل پر وہ پیسہ لے سکیں گے، اور وہ چونکہ زیادہ اچھی ہوگی تو زیادہ رفتار والی ہوگی، اس میں ٹریفک کم ہوگا تو زیادہ تر لوگ وہاں سے گزریں گے، تو اس لیے وہاں سے وہ پیسہ لے سکیں گے۔ تو یہ اب وہ نیا اس پر کام شروع کیا انہوں نے۔ سعید نورسی صاحب کی جو تحریک کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی دور کی بات ہے جب ترکی میں سیکولرزم بہت ہی سر چڑھ کر کے بولا تھا، بہت ہی شدت کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اپنے مراسلے لکھ کر کے، خطوط لکھ کر کے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر کے، ہاتھ سے لکھ کر کے بڑے پیمانے پر لوگوں کو چھپ چھپا کر کے ایسے بھیجا کرتے تھے۔ وہ تربیتی تقاریر ہیں، اور جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں، مطلب ہم لوگوں نے کبھی اس کو تجربہ نہیں کیا ہے کہ مذہب کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں کبھی ایسا الحمدللہ تجربہ نہیں ہو پایا ہے۔ لیکن آپ کسی ازبیکستان، تاجکستان، کرغزستان کے علاقے سے جو لوگ آتے ہیں مسلمان، ان سے پوچھئے کہ مذہب کو کیسے کھرچا گیا ہے وہاں پر۔ لوگوں نے قرآن کو 15 20 سال اپنے گھر کے تہخانے کے اندر بھی جا کر چھپا کے رکھا ہے۔ لوگ جاتے تھے صرف جمعہ کے دن جا کر کے وہ چومتے تھے قرآن، چلے آتے تھے۔ ہم آپ کو واقعہ بتائیں اس کا کہ جب 1964 میں غالباً اذان کو عربی میں دینے کی اجازت دی گئی ہے ترکی کے اندر، عدنان مندریس بے پرائم منسٹر تھے تو ان کے زمانے میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ عربی زبان میں اذان دی جا سکتی ہے، تو لوگ بتاتے ہیں اس زمانے کے لوگ پاگل ہو گئے تھے کہ سڑکوں پر اذان کا وقت ہے نہیں ہے تب بھی اذان دیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت سے اس بات کا رواج ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے تو ترکی میں اذانیں ہونے لگتی ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا اذانیں ہونے لگی۔ ہاں یہ میں اس کا ذکر کرنے جا رہا تھا کہ وہ عدنان مندریس بے جو پرائم منسٹر تھے، وہ سیکولر پرائم منسٹر تھے، وہ کوئی مذہب پسند ایسے نہیں تھے، لیکن ان کو یہ لگتا تھا کہ اس بات کی بھی اجازت ہونی چاہیے، تو اس بات کی اجازت دینے کے نتیجے میں ان کے اوپر الزامات عائد کیے گئے اور ان کو اور ان کے 3 منسٹرز کو سزائے موت دے دی گئی۔ مطلب یہاں ہندوستان میں ہم نے ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ ان ممالک میں جا کر کے دیکھیے کہ مذہب کو بچا کر کے رکھنا کتنا مشکل کام تھا۔ تو سعید احمد نورسی کی جو تحریک ہے وہ اسی طرح کی تحریک ہے کہ انہوں نے اسلام کو بچائے رکھنے کے لیے ایسے چھوٹی چھوٹی کوششیں کی ہیں۔ اردوغان کے بعد کیا کوئی ایسا مضبوط لیڈر جو اس کے تسلسل کو قائم رکھ سکے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ ایردوان کے بعد اب کیا ہوگا۔ 2 طرح کے ممالک ہمارے پاس مثالیں ہیں، ایک وہ ممالک ہیں جہاں پر بالکل جمہوریت نہیں ہے، وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے جیسے سعودی عرب میں کنگ عبداللہ کے بعد کون، یا لیبیا میں یا حسنی مبارک کے بعد کون، فلاں کے بعد کون۔ لیکن جمہوری ممالک میں عموماً اس طرح کے سوالات اس لیے نہیں کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک پارٹی سسٹم ہوتا ہے، پارٹی سسٹم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پورے جو پروسیس ہوتا ہے حکومت کا وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایردوغان جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی پوری کابینہ اس کو جانتی ہے، ان کی پوری پارلیمنٹ اس کو جانتی ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ایردوغان اور ٹرمپ کے بیچ میں ہو، ایردوغان یا کسی اور کے بیچ میں ہو، اکیلے کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب پورا لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جو نظام ہوتے ہیں اس نظام میں ایک قائد سے دوسرے قائد کی تبدیلی بڑی آسان ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ جمہوریت میں ایسے قائد ہوتے ہیں جو بہت ہی کرشماتی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نہرو صاحب ہوئے، تو ہم کو لگتا تھا کہ نہرو کے بعد دوسرا نہرو کیسے ملے گا، لیکن نہرو کا کام یہ تھا کہ اس نے ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کر دی۔ اب اس کے بعد کے لوگ چاہے ان کا نام کم جانا جائے لیکن وہ انہی کے نقش قدم پر جا کر کے چیزوں کو بنا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئے انسٹیٹیوشنز بنا دیے ہیں۔ میرا بھی خیال یہی ہے کہ ایردوغان صاحب جو ہیں وہ بہت مشہور ہو گئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بہت سارے نئے ادارے بنا دیے ہیں، بہت سارے نئے کام شروع کر دیے ہیں۔ بعد کے پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ جو آئیں گے وہ اتنا مشہور نہیں ہو پائیں گے کیونکہ وہ آلریڈی جو ٹریک بنا دیا ہے اسی ٹریک پر کام کریں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔
کہ ترکی کے اندر جو سیکولر پارٹیز ہوتی تھیں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بہت دکھاتی تھی کہ وہ مذہب کے بالکل مخالف ہیں، لیکن ابھی جو الیکشن ہوا اس الیکشن میں جو صاحب منتخب ہو کر کے آئے وہ ایک حافظ قرآن کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کا نام ہے امام اولو، کہ امام کے بیٹے ہیں وہ، اور وہ انہوں نے جب اپنی استنبول بلدیہ کا افتتاح کیا ہے تو وہ سورہ فاتحہ سے کیا ہے، وہ کمال اتاتürk کی پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ دار ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سے بلدیہ کا انتخاب کر رہے ہیں، کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہر جمعہ کی نماز میں پابندی کے ساتھ جاتے ہیں اور ٹویٹر پر فوٹو پوسٹ کرتے ہیں کہ میں آج جمعہ کی نماز یہاں پر پڑھنے آیا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں یا کیسا کر رہے ہیں، لیکن ملک کی سیاست کا جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ترکی کے اندر کوئی بھی حکمراں آئے، چاہے وہ اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہے، اب اس کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ پردے پر دوبارہ پابندی عائد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا اب، یا مذہب کو کھرچ کے ختم کر دیا، اب یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک راستہ جو ہے کھل گیا ہے، ایک اس راستے کو انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو سیکولر پارٹیز نے بھی وہ اعلان کیا ہے کہ جب ہم حکمران بنیں گے تو ہم حجاب پر پابندی نہیں لگائیں گے، یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے حیرت کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ جو وہاں کی مین اسلامک پارٹی تھی، سعادت پارٹی، اس کا سیاسی اتحاد ایردوغان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا سیاسی اتحاد سیکولر پارٹی کے ساتھ ہے۔ ان کے ایردوغان سے اختلافات سیاسی ہیں، نظریاتی نہیں ہیں، سیاسی اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے سیکولر پارٹی سے کر لی، اور سیکولر پارٹی سے یہ کہا ہے کہ آپ کے اختلافات سیاسی ہیں اور آپ مذہبی امور میں آپ وہ سب نہیں کریں گے، اس بنیاد پر دونوں کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایردوغان کی جو سیاست ہے اس سیاست نے اس ملک کا ماحول بدل دیا ہے، راجنیتی کرنے کا ایک ڈائریکشن بدل گیا ہے۔ تو اب آئندہ کی جو سیاست ہوگی وہ 19-20 سے در ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو دھارا ہے وہ اب تقریباً اسی طرح سے رہنے والا ہے۔ ابھی جو وہاں سیاسی اختلافات کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے، جیسے کہ احمد داؤد اولو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، علی بابا جان جو سابق وزیر مالیات تھے انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن شرق الاوسط میں بھی ایک خبر شائع کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ یہ داؤد اولو اور علی بابا جان یہ سب مل کر ایک نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں اردگان کے خلاف، سفارائی کرنے کے لیے۔ اس کی کیا تاثیر ہوگی اور کہاں تک اس خبر کی حقیقت ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ احمد داؤد اولو اور جو دوسرے لوگ AK پارٹی سے، ایردوغان کی پارٹی سے نکالے گئے تھے یا نکل گئے تھے، ان لوگوں نے ایک نئی پارٹی بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے بھی۔ اس کا اثر کتنا ہوگا یہ کہنا اس لیے ذرا مشکل ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ اپنے آپ میں بہت پاپولر لیڈر نہیں تھے۔ احمد داؤد اولو صاحب ایک پروفیسر تھے، ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، ایردوغان صاحب نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے ہمارے فارن منسٹری کے ایڈوائزر بن جائیے، پھر ان کو فارن منسٹر بنایا گیا، پھر ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ میں ان کی لوکل جو انٹرنل پالیٹکس ہے میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو سیاست کرنے کا جو ایردوغان کا طریقہ ہے یا احمد داؤد اولو کا طریقہ ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ احمد داؤد اولو بہت ہی پاپولر لیڈر نہیں ہیں، بہت لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ سیاسی وجہ سے محبت نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو ووٹ بھی دے دیں گے، تو یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہو جائیں گے۔ 2-4 کانسٹیٹیوئنسیز میں بہت کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر وہ الائنس بنا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن AK پارٹی جو ہے وہ ابھی بھی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں کانگریس پارٹی ہے۔ کانگریس پارٹی میں کیا ہے کہ جو بہت ہی مذہب والے، مذہب پسند ہندو ہیں وہ بھی اس میں ہیں، جو سوشلسٹ ہندو ہیں وہ بھی ہیں، جو دلت ہیں وہ بھی اس میں ہیں، جو برہمن ہیں وہ بھی یہاں ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور سبھی طرح کے لوگ ہیں۔ تو کانگریس میں جس طرح کا وہ ہے، آپ دیکھیں گے AK پارٹی کے اندر بھی اسی طرح کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، کہ جو ان کے ٹاپ 4 منسٹرز ہیں، ڈیفنس منسٹر، ایجوکیشن منسٹر، فارن منسٹر، اور یہ 3 منسٹر آپ دیکھیں گے، تینوں کے تینوں وہ ہیں جن کا مذہبی جماعتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، جو سیکولر ہیں، مطلب پرانے دنوں کے سیکولر ہیں، وہ اسلام پسند پارٹی کا کبھی حصہ نہیں رہے، لیکن وہ ٹاپ منسٹرز میں۔ اب اگر سیکولر جو ملک ہے جہاں پر بہت زیادہ لوگ مطلب ڈیوائیڈڈ ہیں، 50% لوگ بالکل مذہبی تو ابھی بھی 30% لوگ ہیں، لیکن 40% لوگ ایسے ہیں جو ابھی مذہبی نہیں ہیں، لیکن ان کو اس بات سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کوئی مذہبی آدمی حکمراں بن جائے، وہ ٹھیک ہیں۔ اور 30% لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی سخت مذہب مخالف بھی ہیں، ان کو مذہبی لوگوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔
تو ایردوان کی جو پالیٹکس ہے وہ ابھی بھی اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر وہ دونوں طرف کے لوگوں کو زیادہ جمع کر لے رہی ہے. اب جو سیکولر پارٹی ہے وہ ابھی بھی مذہبی لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں کر پائی ہے. اگر سیکولر پارٹی کو جیتنا ہے تو اور زیادہ مذہبی لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنا ہوگا, جو وہ ابھی کر نہیں پا رہے ہیں. جہاں تک احمد داؤد اوغلو کی اور ان کی نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا وہ ہے, تو وہ اسی لیے ان کے کامیاب ہونے کا چانس مجھے بہت کم لگتا ہے, کیونکہ وہ نہ تو ایردوان کا متبادل بن پا رہے ہیں نہ سیکولر پارٹیز کا متبادل بن پا رہے ہیں. تو 2-4 سیٹوں کے فرق کے ساتھ وہ بہت بڑا کوئی چینج کر پائیں گے, یہ مجھے ذاتی طور پر اس میں بڑا شک ہے. معاشی ترقی وغیرہ تو ماشاء اللہ اس نے کی ہے, لیکن ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کیا ترکی کی حالت بہتر ہوئی ہے؟ کیا وہ دوسرے ملکوں کو اپنی برآمدات پیش کرنے کے موقع میں ہیں جو اپنے ہیں؟ جی 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 بہت اہم سوال مولانا نے کیا ہے. اس کو ہم لوگ ریسرچ کی اس میں کہتے ہیں کہ کون سا ملک اپنے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر زیادہ خرچ کر رہا ہے. اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, میں نے 2010 میں اس پر پیپر لکھا تھا کہ پورے مسلم ورلڈ میں سب سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو کنٹریز خرچ کر رہے ہیں اس میں ایران, ملیشیا اور ترکی سب سے آگے ہیں. اور ترکی نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بہت اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی میں, اسپیشلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, میڈیسن میں, اس پہ بہت پیسہ خرچ کیا اس پہ ریسرچ کرنے میں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ترکی کے میڈ ان ترکی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت بڑھنے لگی ہے. اور اس کا سب سے اس کی اچھی مثال ڈیفنس میں ہے. ان کے ٹینکس دنیا کے کئی ملکوں میں بک کے گئے ہیں, ان کے اپنے ہیلی کاپٹرس انہوں نے بنائے ہیں جو بہت سارے ملکوں میں بک رہے ہیں. ان کی رائفلس ہیں. رائفل کا معاملہ یہ ہے کہ جو اپنا ڈومیسٹک جو پولیس کے لیے جو رائفل یوز ہوتے ہیں اب وہ باہر سے نہیں منگاتے, وہ ساری کی ساری رائفل جو میڈ ان ٹرکی ہوتی ہیں وہی استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح سے ڈیفنس کے میدان میں بہت ساری ان کی ٹیکنالوجی ہیں جو ان کی اپنی ہیں. اور فائٹر جیٹ وہ پہلا بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 2023 تک بنا لیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں ہیں, اس میں بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور بہت ان کے سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت ساری یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں. وہی نہیں, سوشل سائنسز میں بھی بہت سارا ریسرچ سینٹرز کھولے. جیسے پہلے تھنک ٹینک نہیں ہوا کرتے تھے ٹرکی میں, اب بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں. پہلے ٹرکی میں سوشل سائنسز نہیں پڑھا جاتا تھا, انٹرنیشنل ریلیشنس ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, یہ بہت زیادہ اس کا رواج نہیں تھا. اگر رواج تھا بھی تو بہت صرف سوشلسٹ اور سیکولر طبقے کے اندر تھا. اب کیا ہے, تقریباً ہر یونیورسٹی میں اس کا بہت رواج ہو گیا, بہت سارے ڈپارٹمنٹ کھل گئے ہیں. اور ترکی کے لوگ پہلے باہر کی دنیا سے بہت ربط نہیں رکھتے تھے, عربی زبان بھی نہیں آتی تھی, انگلش بھی نہیں سیکھتے تھے, اور بڑے لینگویج کو لے کے ریجڈ ہوا کرتے تھے. تو ترکی نے ابھی, ان کی حکومت نے جتنے بھی پی ایچ ڈی کرنے والے ان کے اوپر لازمی کر دیا ہے کہ ان کو انگلش آنا ہے, اور ان کو اگر وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کو عربی زبان آنا ہے. اگر وہ ہندوستان کے بارے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو ان کو انڈین لینگویج آنا ضروری ہے. اگر وہ پاکستان پر ریسرچ کر رہے ہیں تو اردو سیکھنا ضروری ہے. تو اس کی وجہ سے ترکی کے لوگ جو ہے نا وہ باہر کی دنیا میں اب آ رہے ہیں, اور وہ باہر ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ. تو وہ ترکی کا باہر کی دنیا سے جو تبادلہ ہے وہ اس دوران بڑھ گیا ہے. تو ان کی اپنی جو کیپیبلٹی ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے, اور یہ تقریباً سبھی سیکٹر میں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میدان میں وہ تھوڑا لیٹ ہیں. لیٹ اس معاملے میں کہ ان کو یورپین یونین سے چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں. ہم اگر انڈیا سے کمپیریزن کریں گے تو ابھی بھی وہ بہت آگے ہیں. مثال کے طور پر اے ٹی ایم مشین ہے یا اس طرح کی جو بینکنگ کا سسٹم ہے, ٹرکی کا بینکنگ سسٹم انڈیا کے بینکنگ سسٹم سے پہلے ہی اچھا تھا, کیونکہ وہ یورپین یونین کی وجہ سے ان کا بہت ہی ماڈرنائزیشن ہو چکا تھا. زیادہ تر جو ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں وہ ان کو یورپین یونین سے مل چکے تھے, تو اس معاملے میں وہ آگے تھے. لیکن اپنی ٹیکنالوجی بنانے کے معاملے میں اس پر زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی تھی. باہر سے لوگ پڑھ کر آ جاتے تھے یا باہر سے ایکوپمنٹس آ جاتے تھے, اس پر ان کا کام ہو جاتا تھا. اب آج کی تاریخ میں وہ اپنے آپ کی بھی مشینیں بنا رہے ہیں. جیسے روبوٹس ہے, روبوٹ پر بہت سارا کام ان کے یہاں ہو رہا ہے. ٹی وی چینلز کا لے لیجئے, ٹی وی انڈسٹری ان کی بہت پھل پھول رہی ہے. ٹوٹل ان کا جو ایکسپورٹ ہے ٹی وی پروگرامز کا وہ بہت زیادہ ہے. ان کے بہت سارے سیریلس ایسے ہیں جو امریکن سیریل کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں بکتے ہیں. تو اوور آل چیزوں میں جو بہت اضافہ ہوا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے نہیں ہے,
لیکن اپنا کام تو سب کر لیتے ہیں. لیکن ان کو جیسے سائبر سیکیورٹی ہے اس پر جیسے ان کے پاس آئی ٹی کے انجینئرس اتنے بڑی تعداد میں نہیں ہیں, لیکن چونکہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ خود اپنے آپ میں اچھا ہے تو ایکسلنٹ نہیں ہے. اس کو میں ایسے اگزامپل دیتا ہوں کہ جو انجینئرس ہیں ان کے وہ بہت ہی ہائی کوالٹی کے نہیں ہیں, لیکن بہت لو کوالٹی کے بھی نہیں ہیں, تو وہ اپنا روٹین ورک ضرور کر لیتے ہیں. اسی لیے اس میڈیم کوالٹی کے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے, اور اس میں وہ کر رہے ہیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی اس معاملے میں وہ بہتر ہوئے ہیں. ہاں, تعلیمی نظام ایک ایسا محاذ ہے جس پر ترکی کے پر بڑے تنقید کی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے منسٹرز ان کے تبدیل ہوتے رہے ہیں. تو اس میں کئی سارے چیلنجز تھے. ایک تو چیلنج یہ تھا کہ ان کا جو تعلیمی نظام ہے بہت ریجڈ تھا. نظریاتی اعتبار سے ہر بچے کو یہ سکھایا جانا ضروری ہے کہ ترکش نیشنلزم کیا ہے, کمالزم کیا ہے. تو یہ بڑا ریجڈیٹی بہت پائی جاتی ہے, اس کو تھوڑا فلیکسیبل کرنا ہے. وہ پوری دنیا کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں, دوسری زبانوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں. ابھی وہ فلیکسیبلٹی ان کے یہاں نہیں تھی. یہ فلیکسیبلٹی لائی جانی چاہیے تھی. یہ فلیکسیبلٹی بڑی دیر سے وہاں پر آئی ہے. ابھی بھی ان کے سرکاری اسکولوں میں بہت شدت کے ساتھ کمالزم کی تعلیم دی جاتی ہے, اور دوسری زبانیں سیکھنے پر ابھی بھی اتنا فوکس نہیں ہے. حالانکہ بڑی حکومت بہت کوشش کرتی ہے, لیکن ابھی اس کو بڑھایا جانا ہے. جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر سوشل سائنسز میں ان کے پاس بہت سارے ایکسپرٹس نہیں ہیں, ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. اور جو ہیں تو وہ چونکہ بہت مذہب مخالف لوگ رہے ہیں, تو جو مذہب مخالف سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ ایردوان کے جو جماعت ہے اس سے وہ دور دور ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہو پائے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ بڑا رول ادا نہیں کر سکے ہیں وہ لوگ. اب ان کو بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے تھی, اور ان کو بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے تھی تاکہ دونوں لوگ مل کر کے کام کر سکیں. لیکن اوور آل کوالٹی آف ایجوکیشن اس لیے بہتر ہے کیونکہ ایک میکانزم جو ہے ان کا ایجوکیشن کا وہ یورپین یونین سے لیا ہوا تھا, تو ان کا تعلیمی نظام بہتر ہے. اب انہوں نے اسپیشلائزیشن کے بھی ادارے کھول رکھے ہیں, اسپیشلی جیسے ہیلتھ کیئر میں ان کا اچھا ہے, میڈیکل سائنسز جو ہیں ان کا اس میں بہت اچھا ہے, اور بہت ہی اچھے طرح سے اس کو ریسرچ کے ادارے بھی ان کے بہت سارے قائم ہو گئے ہیں. تو اور اچھا کرنے کے اسکوپ ہیں. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی ایکسلنٹ ہو گیا ہے, لیکن ابھی کافی اسکوپ ہے. اس طرح کے قدیم مدارس وہاں پر نہیں پائے جاتے, ان سب کو پابند کر دیا گیا تھا. جو کچھ زیر زمین چل رہے تھے وہ ہیں. تو ابھی بھی قانونی طور پر مدرسہ تو نہیں چل سکتا, لیکن کوئی فاؤنڈیشن بنا کر کے, کوئی سوسائٹی بنا کر کے کچھ ادارے چل رہے ہیں. اور جو پرانے مدرسے تھے جیسے کسی مسجد, تاریخی مسجد کے ساتھ لگے ہوئے تھے, ان کو تھوڑی بہت اجازت دے دی گئی ہے. اور کچھ صوفی خانقاہیں ہیں جن کو اجازت دے دی گئی ہے, تو ان خانقاہوں میں جو طالب علم پڑھ رہے تھے ان کو اجازت دے دی گئی ہے. لیکن جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں مدارس کا بڑا سلسلہ ہے, یہ سلسلہ جو پہلے تھا وہاں پر وہ اس وقت اس طرح سے قائم نہیں ہے. ہاں, لیکن دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ اس پورے مدارس کے نظام کو یونیورسٹی کا حصہ بنا دیا گیا تھا. تو وہاں پر ہر یونیورسٹی میں شعبہ الہیات ہوتا ہے. شعبہ الہیات کا مطلب ہے دینی تعلیم کا نظام. اس میں بی اے, ایم اے, پی ایچ ڈی تک کی دینی تعلیم کا نظم ہوتا ہے. اس میں عربی بھی سیکھتے ہیں لوگ, اس میں تخصص بھی کرتے ہیں, تفسیر کا بھی ہوتا ہے, حدیث کا بھی ہوتا ہے, فقہ کا بھی ہوتا ہے, باقی سبھی چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن وہ بی اے, ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیول پر ہوتا ہے. اس سے پہلے ہائی اسکول کے لیول پر وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. ابھی کچھ وقت سے اردوگان کے تعلق سے کانگریس کا لفظ سننے میں آیا. کانگریس کیا ہے؟ آپ کانگریس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا ایردوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کانگریس ہندوستان کی کانگریس؟ نہیں. جی, اچھا, کانگریس پارٹی جو ہندوستان کی ہے. نہیں, اردوگان کے تعلق سے کانگریس کا لفظ لینا چاہ رہا ہے. بڑی کانگریس کا انعقاد ہو رہا ہے. کانفرنس کانگریس, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. دیکھیے, کانگریس کا چونکہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو کانگریس کا ایک استعمال ہوتا ہے ایسی کانفرنس جس میں پیرلل بہت ساری کانفرنسز چلتی ہیں.
تو ایک بڑی کانفرنس کی ایک شکل ہوتی ہے وہ، تو اس طرح کی سمٹس ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں، تو وہ وہاں ترکی میں منعقد ہوتی رہتی ہیں، اور ایردوان کے تعلق سے یا ترکی کے بارے میں بہت ساری کانگریس ہر سال منعقد ہوتی رہتی ہیں، وہ اس زمن میں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ کردش لوگ کیوں الگ ہونا چاہتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ کردش جو لوگ ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے ہیں، اور خاص طور سے وہ جو مظالم ہیں وہ سیریا میں اور عراق کے جو کرد ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ صدام حسین نے ان کو بے پناہ ظلم کے ساتھ رکھا ہے، اور سیریا کے حافظ الاسد اور بشار الاسد نے ان کے اوپر بے پناہ ظلم کیا۔ لیکن جہاں تک ترکی کے اندر رہنے والے جو کرد ہیں ان کے سلسلے میں سبھی لوگوں کا اتفاق ہے، اور یورپین یونین کی بہت ساری رپورٹس ہیں اس پر کہ انہوں نے کردش لوگوں کو جو ان کے سوشل رائٹس ہیں اور جیسے تعلیمی حقوق ہیں، نوکری کے حقوق ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو حاصل ہیں۔ تو ترکی کے لوگ اس بات کو کہتے ہیں، ان کی حکومت بھی کہتی ہے کہ ہمارا ترکی کا کردوں کا معاملہ اکنامک پرابلم نہیں ہے، سوشل پرابلم نہیں ہے، صرف پولیٹیکل پرابلم ہے۔ تو تینوں لیول پر وہ چیزیں حل ہو چکی ہیں۔ آپ کردوں کے علاقوں میں جائیں گے وہاں پر اسی طرح کا ڈیولپمنٹ دکھے گا، ہاسپٹلس دکھیں گے، اسکولس دکھیں گے، کردش بزنس مین آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، کردش بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کردش لوگ یہاں کے جو پسماندہ لوگ ہیں ویسے ہیں، بہت ہی ترقی یافتہ لوگ ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ سارے حقوق حاصل ہیں۔ اب جہاں تک پولیٹیکل رائٹس کا مسئلہ ہے وہ دو طرح سے ہے۔ چونکہ عراق میں اور سیریا میں بے پناہ ظلم ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو وہاں رد عمل پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں اپنا الگ ملک چاہیے۔ اور ترکی کے اندر جو ہم نے ابھی آپ کو جو برٹش استعمار کے بارے میں بات بتائی، تو برٹش استعمار نے 1908 سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کردش لوگوں سے کہ ہم آپ کو ایک الگ ملک بنا دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ الگ ملک نہیں دے سکتے تھے، تو الگ ملک نہیں بن پایا۔ تو وہ اس ڈیمانڈ کو لے کر کے ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں عراق، سیریا، ترکی اور ایران میں جو کردش آبادی ہے ان کو ملا کر کے ایک نیا ملک ہمیں چاہیے۔ پہلے وہ ترک ملت کا ایک حصہ تھے، عثمانی ملت کا حصہ تھے، اب وہ 4 الگ الگ ملکوں میں بٹے ہیں، چاروں کو ملا کر کے ایک ملک بنایا جانا ہے۔ اب یہ بات 4 ملکوں کو متاثر کرے گی۔ اگر اکیلے ترکی کو متاثر کرتی تو شاید اتنی دقت نہ ہوتی، لیکن 4 ملکوں کو متاثر کرے گی۔ جب 4 ملکوں کو متاثر کرے گی تو پھر چاروں ملک اپنے اپنے لحاظ سے اس کا فیصلہ طے کرتے ہیں۔ عراق میں انہوں نے ایک کردش ریجن بنا دیا ہے، اس میں ان کو زیادہ زیادہ حقوق دے دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پھل پھول رہے ہیں۔ ترکی کے اندر بھی اس ماڈل پر کام چل رہا ہے، بہت سارے مذاکرات اس میں ہو چکے ہیں۔ تو ترکی کے اندر جو کردش لوگوں کی پرابلم ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ سیریا میں اب دشواری یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے بہت زیادہ ان کو ہتھیار دے دیے ہیں، اس کی وجہ سے جو شمالی علاقہ ہے وہ وہاں پر ایک پورے ملک کو بنا لینا چاہتے ہیں۔ اب ترکی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک الگ ملک بن جائیں گے تو یہ اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو جائے گا، اور صرف اس کی سیکیورٹی کے لیے نہیں بلکہ ایران کے لیے بھی، سیریا کے لیے بھی، اور خود عراق کے لیے بھی۔ اور سیریا جو ایک ملک ہے وہ 2 ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو ترکی یہ کہتا ہے کہ اگر میرے بارڈر پر ایک کے بجائے 2 ملک بنتے ہیں تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں غور کرے کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھے۔ بغیر ترکی کے مشورہ لیے وہاں پر کوئی حل نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اور دوسرے یورپین کنٹریز چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے وہاں پر کوئی ایک ایسا ملک بن جائے۔ اب ایک ایسا ملک بن جائے گا تو پھر اس کو بہت سارا سپورٹ مل جائے گا مغربی ممالک کا، اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، تو اس سے ترکی کمزور ہو جائے گا، سیریا کمزور ہو جائے گا، دوسرے ممالک بالکل ویسے ہی لے لیجیے جیسے اسرائیل ہے۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کو پوری دنیا کے مغربی ممالک کی اتنی طاقت مل گئی ہے کہ وہ دنیا کے سبھی ملکوں کے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ وہ 1000 لوگوں کو مار دے تب بھی کوئی کچھ نہیں بول سکتا، وہ کہیں بھی اپنی فوج بھیج دے، کہیں بھی اپنا جہاز بھیج دے، کہیں بھی اپنا بمباری کر دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک بن جانا وہ پورے عالم کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ ایک اور ملک ایسا بنانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دے گا، لیکن اگر ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں اس علاقے کے لوگوں کے جو تحفظات ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے تو شاید اس پر بات بن سکتی ہے، لیکن وہ ایک آزاد ملک ہوگا نہیں ہوگا، اس کی شکلیں الگ الگ ہوں گی۔ ترکوں جو کرد آباد جو حرکت جو ان کی جو تحریکات ہیں ان کی، اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر تحریکیں جو ہیں بہت ہی کمیونسٹ ہیں، اور ان کو سپورٹ ملتا ہے امریکہ سے جو پیورلی کمیونسٹ ملک ہے، وہ کیپٹلسٹ ملک ہے۔
تو آئیڈیولوجیکلی دو الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دو بالکل الگ الگ طرح کے لوگ ایک چیز کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ کس بات کا ہے, کن لوگوں کا ہے. تو کرد کے جو عوام ہیں وہ بہت وکٹم ہیں انٹرنیشنل امپیریلزم کے. ان کو اس کا ایک وہ بنایا گیا ہے, مہرہ بنایا گیا ہے. اگر وہ اس کا مہرہ نہ بنے تو ترک عوام کے ساتھ مل کر کے بھی وہ, اس کی سب سے اچھی مثال یہ کہ آپ یہ سوال پوچھئے کہ ترکش پارلیمنٹ کے اندر کتنے ممبر پارلیمنٹ ایسے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کردش ہے. تقریباً 100 سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ ہیں جو کردش بیک گراؤنڈ کے ہیں. آپ اساتذہ میں دیکھیں, یونیورسٹیز کے اساتذہ میں ہزاروں لوگ ہیں جو کردش بیک گراؤنڈ کے ہیں. بزنس مین سب جگہ پر آپ دیکھ لیں گے. تو سوسائٹی کے اندر پوری طرح سے گھلے ملے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک ملک کے اندر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. پھر اس کے باوجود آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دراصل وہی ہے کہ ترکی کو بیلنس کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ وہاں پر کھڑا رکھا جائے. اب ترکی اس بات کی اجازت نہیں دے. ترکی میں ایسا نہیں کہ وہ اس سے بھی اسلام پسند, ترکی کے سبھی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اب ایک اور نیا ملک ہم نہیں بننے دیں گے, اور یہ سارے پارٹیز کا اس میں اتفاق ہے. مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے جو ان کے تحت ادارے چلتے ہیں یا ادارے ان کے چل رہے ہیں, یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن اس میں جو قانونی شکل ہے, اگر وہ قانونی شکل میں ترکی کے ادارے ہیں تو ترکی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ان کے بارے میں بات چیت کرے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ادارے ہیں. فتح اللہ گلن کے جو ادارے ہندوستان میں ہیں ان کے زیر اثر ہیں یا براہ راست ان کے ہیں, اس بات میں تھوڑا وہ ہے. تو ہندوستانی حکومت کا اس بات پر اتفاق ہے, دونوں کے درمیان ایک مفاہمت ہے کہ وہ فتح اللہ گلن کے جو ادارے ہیں وہ ان کو یہاں چلنے نہیں دے گی, اس کی اجازت نہیں دے گی. لیکن فتح اللہ گلن کے ڈائریکٹ ادارے کتنے ہیں اس پر دونوں کے درمیان اختلاف ہے, کیونکہ قانونی اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر کے چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن ہندوستانی حکومت کے تعلقات اس وقت ترکی سے بہت اچھے ہیں, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان نے فتح اللہ گلن کے جو ادارے ہیں ان کے سلسلے میں حکومت ترکی کی حکومت کے ساتھ اچھا کوآپریشن کیا ہے, اور فیوچر میں بھی یہ کوآپریشن جاری رہے گا. ترکی میں تعلیم کے مواقع بہت زیادہ ہیں, سبھی میدانوں میں بہت زیادہ اسکالرشپ دی جا رہی ہیں, اور سائنس میں, انجینئرنگ میں, میڈیکل میں, اور ترکش زبان میں, سوشل سائنسز میں, پولیٹیکل سائنسز میں. تو دو طرح سے اسکالرشپ دی جاتی ہیں. ایک تو خود حکومت دیتی ہے, جو YTB ان کا ادارہ ہے اس کی طرف سے ہر سال فروری میں اس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, اور جون میں اس کا انٹرویو ہوتا ہے, اور جولائی میں اس کا شاید سلیکشن ہو جاتا ہے. تو اس سال کا تو نکل گیا, اگلے سال کا فروری میں آئے گا. اس کے علاوہ یونیورسٹیز خود براہ راست بھی اسکالرشپ دیتی ہیں. تو آپ کو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ دیکھنا ہوگا کہ کب کون سی یونیورسٹی کون سی اسکالرشپ دے رہی ہے. تو BA لیول پر, MA لیول پر, PhD لیول پر, تینوں پر آتا ہے. اب ان کی جو دیانات فاؤنڈیشن ہے, جو مذہبی اداروں کی منسٹری ہے, وہ بھی مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ہائی اسکول کے لیول پر اسکالرشپ دے رہی ہے. جو ہائی اسکول انٹر کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے وہ اسکالرشپ ہے, 1 سال کے لیے, 1.5 سال, 2 سال کے لیے ہے. اس میں بھی وہ جا سکتے ہیں. جیسے مدارس کے بچے ہیں ان کے لیے وہ اس کا نظم رکھا گیا ہے. تو بہت سارے مواقع اب آ رہے ہیں, اور ترکی کے اندر تعلیم دوسرے مغربی ممالک کے مقابلے میں سستی ہو رہی ہے. جو تعلیم آپ جا کے یورپ میں حاصل کرتے ہیں, رشیا میں حاصل کرتے ہیں, وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے. وہ تعلیم آپ اگر ترکی میں جا کے حاصل کرتے ہیں تو وہ اگر آپ بغیر اسکالرشپ کے جائیں گے اپنی فیس دے کر کے, تب بھی وہ بہت سستی پڑتی. تو اس لیے ہندوستان سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, پوری دنیا سے لوگ بڑی تعداد میں ترکی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, اسکالرشپ کے ساتھ بھی, بغیر اسکالرشپ کے بھی. میڈیکل کی تعلیم جی سستی پڑتی ہے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. ہم بڑی منت شناسی کے جذبے صرف ترکی کی مختصر تاریخ
اور آج پائے جانے والا عمارت مختلف انواع کی رکھتی ہے، بلکہ اس کو عالم اسلام کے زمانے سے جوڑتے ہیں. بڑے اختصار کے ساتھ کچھ ایسے نکات آپ نے بیان کی جس سے عالمی سیاست کو اس تناظر کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. ہم پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ صدر محترم مولانا خالد صفی رحمانی سے خواہش کرتے ہیں کہ اس موضوع محاذرے سے متعلق اپنے تاثرات اور آنے کے ساتھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرات اساتذہ کرام و عزیز طلباء، آج کا جو محاضرہ آپ کے سامنے آیا وہ بہت معلوماتی اور نہایت اہم ہے. مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو، دوسرے مسلمانوں سے اس کا قلبی رابطہ ہو، یہ اخوت اسلامی کا تقاضا ہے. جیسے بر صغیر کے مسلمانوں کو حرمین شریفین سے، وہاں کی حکومتوں سے محبت رہی ہے، تعلق رہا ہے، اسی طرح ترکوں سے بھی ایک خاص تعلق ہندوستانی مسلمانوں کا رہا ہے. حالانکہ ہندوستان کبھی خلافت عثمانی کا حصہ نہیں رہا، لیکن مغلوں کے دور میں یہاں باضابطہ جمعہ کے خطبوں میں عثمانی سلاطین کے نام لیے جاتے تھے، گویا ان کو ایک طرح سے اپنا خلیفہ سمجھا جاتا تھا. اور بعض مغل حکمرانوں نے تخت اقتدار پر بیٹھنے کے بعد اپنے لیے استنبول سے، جس کو زمانے میں آستانہ کہا جاتا تھا، اور آستانہ کو ایسے احترام سے اس کا تذکرہ ہوتا تھا جیسے مقامات مقدسہ کا ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ اپنی حکومت کے لیے سند تصدیق منگایا کرتے تھے. جب کمال اتاترک نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، جن حالات میں بھی ختم کیا ہو، تو جتنا رد عمل اس پر ہندوستان میں ہوا، میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوا. ایک بہت بڑی تحریک، خلافت تحریک، اسی سلسلے میں اٹھی اور پورے ہندوستان میں ایسی آہ و فغاں مسلمانوں نے بلند کی، گویا کہ ہمارے اس ملک میں، اسی دیار میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا. یہ تحریک اتنی بااثر اور بڑی تحریک تھی کہ حالانکہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، لیکن مسلمانوں کے اس تحریک سے غیر معمولی تعلق کی بنیاد پر مہاتما گاندھی جی نے بھی اس تحریک میں شمولیت اختیار کی، جس پر کانگریس کے بعض ہندو لیڈروں کو اعتراض بھی تھا. اور اس کی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ میں جتنے طویل عرصہ عثمانی ترکوں نے عالم اسلام کا تحفظ کیا ہے، یہ خدمت کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. عربوں میں سب سے طویل حکومت عباسیوں کی رہی، لیکن عباسیوں سے بھی زیادہ طویل حکومت عثمانیوں کی رہی. اور ایشیا، یورپ، افریقہ، جو 3 براعظموں کے اہم ممالک کا احاطہ کرتی تھی. تو اس لیے جیسے مسلمانوں کا آج بھی اسپین سے ایک جذباتی تعلق ہے، اسی طرح عثمانی خلافت سے، ترکوں سے
لوگوں کا ایک جذباتی تعلق رہا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترکوں کی قائدانہ صلاحیت کی بھی تعریف فرمائی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ترکوں میں اسلام پر جو استقامت ہے، جتنے زیادہ مظالم، زیادتیوں اور پابندیوں کے باوجود ترک اسلام پر ثابت قدم رہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ تو واقعی خواہش ہوتی تھی، کچھ تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا، لیکن جو جدید ترکی ہے اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے عام طور پر ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ آج کے محاضرے نے قدامت سے جدت کی طرف اور اسلام سے الحاد اور الحاد سے پھر اسلام کی طرف ترکی نے جو سفر کیا ہے، تو اس کی ایک بہت اچھی تصویر ہمارے سامنے آئی، اور واقعی ہم لوگوں کی معلومات میں بہت سی جہتوں سے اضافہ ہوا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو وہاں کے اسلام پسند ہیں وہ جیسے بعض دوسرے ملکوں میں ہیں، یعنی اسلام کے ساتھ شدت پسندی، اور جو وہاں کے سیکولر ہیں وہ الحاد کے معاملے میں وہ شدت پسند ہوں گے۔ تو آپ کی بات سے اندازہ ہوا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو دونوں طبقوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں اسی بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان ان حالات میں، جبکہ مغرب عالم اسلام کے رگ و ریشے میں پہنچ چکا ہے، ہم اعتدال کے ساتھ اس طرح اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ ہر طبقے کے لوگ ہم سے قریب۔ آپ ہندوستان کے مسئلے میں بھی اس کو منتخب کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی ہم لوگوں کی سوچ بعض دفعہ اس طرح کام کرتی ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسا آیا جو اسلامی شاعر جن کو ہمارے ملک کی روایت کے لحاظ سے اسلامی شعار سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھ رکھی ہے، تو ہم فوراً اس کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پکا بددین قسم کا آدمی ہے۔ لیکن ہم کو یقیناً اسلامی شاعر کی اہمیت ہے، لیکن ہم کو اس کے دل میں جھانکنا چاہیے، ہم کو اس کے دماغ میں جھانکنا چاہیے۔ بہت سے دفعہ ایسے لوگ جو بظاہر ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل ہم سے زیادہ مسلمان ہوتا ہے، ان کا دماغ ہم سے زیادہ مسلمان ہوتا ہے۔ جیسا آپ طیب اردوان کو دیکھتے ہیں، آپ بظاہر دیکھیں تو ہمارے ہاں جو مروجہ معیار ہے، اس معیار کے لحاظ سے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید آپ 25 نمبر بھی ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس ملک میں کتنی بڑی تبدیلی کی، اعتدال کے ساتھ، میان روی کے ساتھ، تمام طبقوں کو ساتھ لے کر اب جو وہاں فضا پیدا کی ہے۔ میں بھی ایک دو دفعہ گیا تو تصور ہی نہیں تھا کہ ترکی ایسا ہوگا جس میں نمازوں کا اہتمام، بہت سی عورتیں نقاب والی ملیں گی، بہت سے مرد اور نوجوان داڑھی والے ملیں گے۔ سوچ ہی نہیں سکتے تھے ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ وہاں ہر آدمی ایسا ہوگا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا یہ مسلمان ہیں، لیکن اب جو ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے تو بہت گہرائی سے دیکھا ہے، لیکن جو ترکوں کی کیفیت بڑھی اور مصطفیٰ کمال پاشا کے زمانے میں جس طرح کی پابندیاں لگیں اور ان پابندیوں کو جس قوت کے ساتھ نافذ کیا گیا، تو اب جا کر جو وہاں کے حالات دیکھے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ اور میں نے ایک بات محسوس کی ترکوں کے بارے میں، میں نے ایک بات یہ محسوس کی
کہ ان کے اندر عمل کتنا بھی ہو، لیکن دین کی عظمت ان کے اندر بہت زیادہ ہے، دینی شاعر کی۔ میں وہاں کاپ توپی میں گیا، توپ کاپی میں گیا، تو مستقل وہاں ایک آدمی اس بات پر معمور ہے، چونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں کہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برخلاف بعض دفعہ ہمیں عرب معاشرے میں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ایک عرب کو دیکھا کہ وہ پاؤں پھیلائے ہوا ہے دونوں، تھوڑا فاصلہ رکھا اور بیچ میں زمین پر قرآن مجید کو کھلی ہوئی حالت میں رکھے ہوا ہے، اور فون پر بھی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ شیخ قرآن ہے یہ، اس کا احترام واجب ہے۔ کہنے لگا الاحترام ہونا، احترام کا تعلق صرف دل سے ہے۔ تو بادشاہوں کا احترام تو سر سے پاؤں تک سارے وجود سے کرتے ہیں، لیکن قرآن کے احترام کے لیے صرف دل ہے۔ یہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے، کچھ ایسی سوچ بنا دی گئی، لیکن ترکوں میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ عمومی طور پر ان کے ہاں اسلام کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہاں کے عوام میں غالباً پائی جاتی ہے۔ اور شاید اسی کا اثر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی انہوں نے اپنے دینی تعلق کو باقی رکھا۔ بہرحال اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز امید ہے۔ بلکہ آپ نے سچ کہا کہ لوگوں نے اس کی طاقت سے زیادہ اس سے امیدیں باندھ لی، چونکہ اس وقت جو ہمارا عالم اسلام ہے اس کو اسلام سے زیادہ کسی سے عداوت نہیں، اور مسلمانوں سے زیادہ کوئی اس کے نزدیک اس سے بڑھ کر حقیر اور ناقابل توجہ نہیں ہے۔ لیکن ترکوں کا مزاج اس سے الگ ہے، تو اس لیے لوگوں کو بڑی امیدیں وہاں سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسا وقت لائے، میں جب گیا تھا تو ڈرائیور تھا، وہ تھوڑی سی عربی بھی بولتا تھا، تو پہلے تو میں نے اس سے کمال اتاترک کے بارے میں پوچھا، تو اس نے، وہ زیادہ اسلام پسند تھا، تو اس نے کہا لعنت اللہ علیہ۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں عنقریب خلافت عثمانیہ دوبارہ قائم ہونے والی ہے۔ بہر یہ اس کے جذبے کی بات ہے، لیکن جو نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیور ہیں، عام کام کرنے والے ہیں، وہ جب وہ بات کہتے ہیں جو عوام کے، عام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب میں وہاں گیا اور ٹیکسی ڈرائیور بھی تھا، اس زمانے میں بڑی سختی تھی، تو مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ ہم نے ایسا کہا، اس نے سمجھ لیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی شخص ترکی ہے تو 3 باتوں کا یقین کر لیجیے، وہ مسلمان ہوگا، وہ سنی ہوگا، وہ حنفی ہوگا۔ تو یہ مزاج وہاں کا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض عرب ممالک جنہوں نے مذاہب فقہیہ کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، تو ترک حکومت چاہتی ہے اب اس کو زندہ کرنا اور ایسی مجمع فقہیہ سے قائم کرنا کہ جس میں تمام عالم اسلام کی نمائندگی ہو، عربوں کی بھی، عجمی ممالک کی بھی، اور مختلف مذاہب فقہیہ کی بھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ طیب اردگان صاحب کو، ان کے ہم خیال رفقا کو اور طاقت عطا فرمائے، اس قوم کی یکجہتی کو برقرار رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ
اس فکر میں تسلسل کو باقی رکھے. اب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کی کوششیں بھی کی ہیں. مجھے بھی واقعی اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں بار بار فوجی انقلاب آتا رہا، لیکن اس بار کیسے یہ بالکل ناکام ہو گیا. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے فوج میں کچھ ایسے لوگ جو اسلام پسند لوگ ہوں ان کو وہ اوپر لائے ہوں، ان کو اونچے عہدے دیے ہوں، تو ایک ٹکڑی نے بغاوت کرنی چاہی تو دوسرے لوگوں نے اس کی تائید نہیں کی ہوگی. لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ جن اداروں کے بل پر فوج اقتدار پر قابض ہو جاتی تھی، انہوں نے بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ ان اداروں کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا، اس کی ساخت کو بدل دیا. تو دعا کرنی چاہیے. میں تو بے حد شکر گزار ہوں. ہمارے دوست نام میرے سے محترم جناب مولانا عمیر انس ندوی صاحب کا، کہ واقعی آج انہوں نے بہت ہی معلوماتی محاضرہ دیا. آپ یہاں قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، ہندوستان کے دستور پر بھی اور اس طرح کی چیزوں پر، سائنس پر بھی محاضرات سنتے رہتے ہیں. لیکن آج کا محاضرہ ایک الگ نوعیت کا تھا، جس سے عالم اسلام کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوئی. اور مجھے بڑی فکر اس کی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی مسلم ملک میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان کی مصنوعات کیا ہے. یہ صرف یہ مانگے کا مال ہے ان کے پاس، یا ان کی کچھ اپنی بھی ٹیکنالوجی. اب آج کل جو ہمارے عرب ممالک ہیں، ان شیخوں نے کو اہل مغرب نے یہ سمجھا دیا ہے کہ کہاں یہ ٹیکنالوجی اور تحقیق کی مشقت میں پڑو گے، اونچی اونچی عمارتیں بناؤ، ٹاور بناؤ. تو میں نے ایک دوست سے کہا متحدہ عرب امارات میں کہ یہ تو اتنا بڑا ملک ہے، اس کے ریگستان خالی پڑے ہیں، یہاں اتنے اونچے ٹاور کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، دیکھیے ملیشیا نے بھی بنایا. تو میں نے کہا کہ ملیشیا نے اپنی ٹیکنالوجی سے بنایا، ان کے اپنے انجینئرز نے بنایا ہے، اور آپ نے سوائے پیسے خرچ کرنے کے اس میں کوئی چیز آپ کی نہیں ہے. تو اس میں کوئی چیز آپ کے لیے فخر کرنے کی نہیں ہے. دماغ بھی دوسروں کا، ہاتھ بھی دوسروں کا، سامان بھی دوسروں کا، صرف زمین آپ کی اور پیسہ آپ کا. تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے جب عالم اسلام ٹیکنالوجی میں مغرب کے درجے میں آ جائے، ان کے برابری میں آ جائیں اور ان کی امامت کرنے کے لائق ہو جائے. اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور ہم لوگوں کو دکھائے. مختصر دعا کر لیجئے اور نماز پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ عالم اسلام کی، اہل مغرب کی اور استعماری طاقتوں کی سازشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ترکوں کو اور جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو حوصلہ عطا فرما، ان کو سوچ عطا فرما ترقی کی، ان کو اسلامی مقدسات کے محافظ کی حیثیت سے کھڑا فرما، ان میں دینی حمیت اور دینی غیرت پیدا فرما، ان میں اخوت کے جذبے کو بیدار فرما، ان کو یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کے چپے چپے کی حفاظت فرما اور ہر طرح کی ظاہری اور معنوی اور علمی اور مادی اور مذہبی اور ثقافتی ترقی سے ان کو نواز. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم بہتر طور پر اسلام کی ترجمانی اور اس کے دفاع کا کام کر سکیں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.
देखो इस वक्त क्या टाइम हो गया है।